إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. الحمدللہ آج 1 اکتوبر 2016 اور ہفتے کا دن ہے. آج بھی روٹین سے ہٹ کے انشاءاللہ ہماری یہ نشست جو ہے وہ پرٹیکولرلی کوسچن آنسر سیشن سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ میری آنکھیں کافی خراب ہو چکی ہیں شعبہ چشم کی وجہ سے، اور اب تو دونوں آنکھوں میں معاملہ ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آمین. اچھا، یہ پچھلی والی جو لائٹس ہیں نا یہ بھی آف کر دیں. صرف جو میرے اوپر والی یہ 2 لائٹس ہیں یہ کافی ہیں، کیونکہ لائٹس پھر مجھے بڑی تنگ کرتی ہیں ڈیورنگ ڈسکشن. تو میرے بھائیوں، پچھلی دفعہ بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کوسچنز، چونکہ اب یہ اوپن کوسچن آنسر سیشن ہے، اوپن ڈسکشن ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اجازت ہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ سوال کر سکتا ہے، لیکن سوال ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے اسٹیبلش اختلافات سے ریلیٹڈ ہو. ایک ایسے اختلافات جو اسٹیبلش اس وقت نہیں ہیں، نہ لوگوں کو پتہ ہیں، ان کے بارے میں ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی علمی طور پہ اگر اس کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہو تو بعد میں کر بھی لیتا ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو مطلب اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہر ٹاپک ڈسکس ہونا چاہیے، اور یہ بالکل جو ہے غلط روش ہے کہ چند ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے اور چند کو نہ کیا جائے. لیکن جو ٹاپکس پبلک کے اندر موجود ہیں، اختلافات کا باعث ہیں، ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. جو کسی زمانے میں اٹھے پھر تاریخ کے اندر خود ہی دفن ہو گئے، آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، ان کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چند تمہیدی باتیں تھیں. سب سے پہلے میں ایک کوسچن اکثر جو مجھ سے کیا جاتا ہے میں اس کو خود ہی ایڈریس کر دیتا ہوں. عموماً ہم جب بھی کسی کے ساتھ معاملے کا لین دین کرتے ہیں اور ہم کسی کے لیے دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے ہم پر احسان کیا، تو ہم اس کو عموماً بول دیتے ہیں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے. اگر ہم کہیں گے جزاکم اللہ تو یہ پھر جمع کا صیغہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تم سب کو جزا دے. تو اس حوالے سے کچھ آج ماڈرن ڈے اسکالرز کی طرف سے، خصوصاً جو سلفی اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے ایک یہ فتنہ کھڑا کیا گیا ہے کہ جی یہ جزاک اللہ کہنا درست نہیں ہے، جزاک اللہ خیرا کہنا چاہیے. تو یہ میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں. میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان کے اندر جزا کا لفظ بدلے کے لیے بولا جاتا ہے. جب آپ میرے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اور میں اس کے جواب میں آپ کو کہہ رہا ہوں جزاک اللہ، تو میری نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا دے. اور سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ گمان سے بچو، اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں. تو آپ کسی بھی مسلمان بھائی جو آپ کو جزاک اللہ کہتا ہے اس کے بارے میں گمان مت کیجئے یہ کہ وہ آپ کو کوئی بددعا دے رہا ہے. جزاک اللہ دونوں طرف جا سکتا ہے، اللہ آپ کو اس کا برا بدلہ دے، اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے.
لیکن جب کہنے والے کی نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ تو نیت کا حال نہیں جانتے، نہ آپ کو ضرورت ہے کسی کا نیت کا حال جاننے کی. تو جب وہ کہنے والا کہہ رہا ہے جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، یا جزاکم اللہ، اللہ آپ سب کو جزا دے، تو یہ جملہ فی نفسہ ہی ایک کمپلیٹ جملہ ہے. اور اس کے اوپر قطعاً اس قسم کا جو بعض اہل حدیث اور سلفی علماء کی طرف سے اعتراض کیا گیا، اور یہی انجیکشن انہوں نے اپنی پبلک کو بھی لگا دیا. میں جب اہل حدیث یا سلفیوں کی بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد اکثریت کی نہیں میں لے رہا، چند لوگوں کی. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اس روئے ارض پہ تمام مکاتب فکر میں، خواہ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہوں، بریلوی، دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث، یا ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جتنے بھی ہیں، یا اثنا عشری ہوں، اہل تشیع کے جتنے بھی آف شوٹس ہیں، چاہے اسماعیلیہ ہوں، چاہے وہ زیدیہ ہوں یا اثنا عشریہ ہوں، میں ان تمام میں سب سے زیادہ حق کے قریب اہل حدیث کو مانتا ہوں، اور مجھے کوئی عار نہیں اس بات میں، اگرچہ وہ سب سے زیادہ مجھے مردود بارگاہ کر چکے ہیں. لیکن یہی حق کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جو منصف مزاج آدمی ہے وہ ہمیشہ حق بات کی تائید کرتا ہے. بہرحال جن معاملات میں وہ کتاب و سنت کے معاملات میں ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اپنے بزرگ بابوں کی تقلید کرتے ہوئے، تو اس میں ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم تو کتاب و سنت اور اجماع امت کو ہی حجت مانتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ میں کلیئر کر دوں کہ جب میں چونکہ اہل حدیث کا رد کر رہا ہوں تو میں یہ کلیریفیکیشن دینا ضروری سمجھتا ہوں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان صحیح بخاری، صحیح مسلم میں احادیث مل جاتی ہیں کہ وہ عموماً جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے جزاک اللہ خیرا. اچھا، یہ جزاک اللہ کے ساتھ خیر بھی لوگوں کو مطلب پٹی پڑھا دی تو ہر بندہ اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جزاک اللہ خیر، تو یہ لفظ بھی غلط ہے، یا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جزاک اللہ خیر، یہ بھی لفظ غلط ہے. تو اگر آپ نے یہ پٹی پڑھانی ہے تو صحیح طریقے سے پڑھائیں. یہ ہے جزاک اللہ خیرن، را الف دو زبر رن. تو جب وقف بنے گا، اس کو وقف کریں گے تو ہم اس کو ایک، آپ کو پتہ ہے زبر اڑ جاتی ہے اور یہ تنوین جو ہے وہ الف مدہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ بنے گا جزاک اللہ خیرا، جیسے ہے اللہ اکبر کبیرن. لیکن جب ہم اسے وقف کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرن. لیکن وقف کرتے ہیں والحمد للہ کثیرا، کیونکہ دو زبر جو ہیں وہ پھر جب وقف ہوگا تو ایک زبر اڑ جائے گی اور الف مدہ بن جائے گا. اسی طریقے سے یہ لفظ ہے جزاک اللہ خیرن، لیکن چونکہ وقف کر کے پڑھنا ہے عربی اسلوب میں تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا یا جزاکم اللہ خیرا. خیرن کو خیرا، را الف زبر را، یہ را زبر را نہیں ہے. جزاک اللہ خیر بھی نہیں ہے، جزاک اللہ خیرہ بھی نہیں ہے، یہ ہے جزاک اللہ خیرا، اور وقف کیے بغیر جزاک اللہ خیرن. لیکن وہ غلط ہوگا کیونکہ عربی میں جب آپ نے کسی جملے پر کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے تو وقف کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جزاک اللہ خیرا. اسی طریقے سے آپ سورۃ الفتح میں آتا ہے نا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. حالانکہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ افواجن، لیکن وہ افواجا بن جاتا ہے. تو یہ بھی مجھ پہ ادھار تھا. اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ وہ بعض کا ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں، یہ جی آپ نے جزاک اللہ، جس نے کسی کو شاید کوئی کسی نے گالی دے دی ہے جزاک اللہ کہہ کے، یہ کوئی گالی نہیں ہے. کہنے والے کی نیت آپ اللہ کے سپرد کریں، اور وہ الحمدللہ جب آپ کو بھی یہ پٹی نہیں پڑھائی تھی مولویوں نے، جب آپ بھی لوگوں کو جزاک اللہ کہتے تھے تو اچھی نیت سے ہی کہا کرتے تھے. اب آپ اس پارٹی کا حصہ نہ بن جائے نا جو لوگوں کو خام خواہ اس اعتبار سے متنفر کروا رہی ہے. تو جزاک اللہ کوئی کہے تو پھر بھی درست ہے. جزاک اللہ پھر ہا پہ وقف ہوگا، ہا کے اوپر جو پیش ہے وہ وقف ہو جائے گی، پھر جزاک اللہ بنے گا. یا اگر آپ نے اس کو مکمل جملہ بولنا ہے تو جزاک اللہ خیرا یا جزاکم اللہ خیرا. تو یہ الحمدللہ میں نے کلیئر کیا. اس کے جواب میں آپ مجھے کہیں جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیرا. تو یہ ایشو بھی الحمدللہ ایڈریس ہوا. اب اوپن کوسچن آنسر ہے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کریں، انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس کروں گا. جی اسد بھائی، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں جی، انہوں نے میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ پوچھا ہے
تو میں نے الگ سے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 52، قربانی کی اہمیت، قربانی کا فلسفہ اور اس کے 17 فقہی احکام و مسائل۔ اس میں میں نے ایک یہ مسئلہ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا، میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ۔ تو میت کی طرف سے قربانی کے مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مضبوط رائے یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی، صدقہ ہو سکتا ہے۔ صدقہ آپ جو ہے وہ عید قربان کے موقع پر بھی کر سکتے ہیں، پیسے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے جانور قربان کرنا ضروری نہیں ہے، کسی بھی فارم میں صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عید قربان کے موقع پر اگر کریں گے تو پھر آپ گائے کے اندر جو 7 حصے ہیں ان میں سے کوئی حصہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، جو سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے میت کی طرف سے صدقہ یا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صدقہ، قربانی یا اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کا مسئلہ اخذ کیا۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمیشہ 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، پکی ضعیف ہے، میں نے مسئلہ نمبر 52 میں بھی بتایا ہے۔ اسی کی بنیاد پہ بیسیکلی یہ میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا مسئلہ اخذ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ امام ترمذی نے اس کے اوپر کلام کیا اور پھر انہوں نے لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی، جو تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وعلیہ السلام کے شاگرد ہیں، یہ میں جان بوجھ کے نا محدثین کے ناموں کے ساتھ رحمہ اللہ وعلیہ السلام بولتا ہوں تاکہ یہ لوگوں کی بت پرستی ٹوٹ جائے کہ یہ علیہ السلام پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے۔ اور بھئی ہم نماز میں تمام اہل ایمان پر علیہ السلام پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم سب پر سلام ہو اور تمام تیرے نیک بندوں پر سلام ہو، تو تمام صحابہ اس میں شامل ہیں۔ یہ تو مولویوں کا ڈھکوسلا ہے شیعہ سنی اختلاف کی وجہ سے، اور انجیکشن لگا کے تو اس کو شیعہ سنی اختلاف کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث، امام حسین کے ساتھ علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام کے ساتھ امام بخاری نے 6318 نمبر حدیث میں صحیح بخاری میں علیہ السلام لکھا ہے۔ امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ علیہ السلام نے سنن ابی داؤد میں سیدنا علی کے ساتھ کم از کم 12 جگہ علیہ السلام لکھا ہے۔ امام ترمذی نے جو باب باندھا ہے نا سیدنا حسن و حسین پہ مناقب والے چیپٹر میں، اس کا نام ہی یہی ہے، مناقب حسن و حسین علیہم السلام۔ تو سارے محدثین کے اہل سنت کے ہیں۔ یہ تو سعودی عرب کے ریال اور جو ایران کے، اچھا ایران کا بھی ریال ہی ہوتا ہے آپ کو پتا، یہ سعودی عرب کے ریال اور ایران کے ریالوں نے دنیا کے اندر شیعہ سنی کنفلکٹ کو اس حوالے سے جو ہے وہ پھیلا دیا کہ علیہ السلام کو شیعہ سنی کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے بتایا، تو بات اسی کی طرف واپس آئیں کہ عبداللہ ابن مبارک المتوفی 181 ہجری، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ السلام المتوفی 150 ہجری کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان کا قول امام ترمذی نے ساتھ ہی نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی اگر ہوگی تو وہ صدقے کے طور پہ ہوگی، وہ ظاہر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتے، الگ سے بکرا دے، اور وہ پھر سارا صدقہ کرنا ہوگا، گھر میں اس میں سے نہیں رکھ سکتے، یہ بھی ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کسی نے ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنی ہے تو میرے بھائی آپ قربانی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ماں باپ کی طرف سے جب مرضی چاہیں صدقہ اور خیرات کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ میت کو جو اعمال کا ثواب پہنچتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی چیز ہے۔ تو میت کو کن کن اعمال کا ثواب پہنچتا ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، میں نے اس پہ الگ سے پورا ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 74 اہل سنت پاک.com پہ ریکارڈ کروا دیا ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ میت کی طرف۔ اچھا، اس میں بعض لوگوں نے صحیح مسلم کی اس حدیث سے پلی لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ اس کو محمد اور آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قربانی میت کی طرف سے ہو سکتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی طرف سے کرتے تھے۔ تو میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے پھر تو امت کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر اس معنوں میں ادا ہو جاتی ہے پھر ہر امتی الگ سے کیوں کرتا ہے؟ اس زمانے میں بھی جتنے امتی تھے ان کو پھر قربانی اپنی نہیں کرنی چاہیے تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے کر رہے تھے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، آپ چونکہ امت کے روحانی باپ ہیں اور قرآن حکیم کے تحت چونکہ آپ کی بیویاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں،
اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، چونکہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہن وعلیہم السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کرتے تھے کہ میری طرف سے، میرے تمام گھر والوں کی طرف سے، میری امت کی طرف سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. پھر اگر یہی معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر شہر میں ایک بندہ ہی کہہ دے کہ اللہ، مثلا اب جہلم شہر میں بیٹھے ہیں، ہم کہہ دیں نہیں میں اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، پورے جہلم شہر کے مسلمانوں کی طرف سے جو میرے درس میں یہ 80-90-100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، ان کی طرف قبول فرماتا تو انہوں دینے لوڑی کو نہیں. تو یہ نہیں ہے میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاملہ کیا یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، اس کو اس طریقے سے امت نے نہیں لیا. تو یہ بعض سلفی علماء نے اس حدیث سے لی ہے، خصوصاً توصیف راشدی صاحب نے، اور میت کی طرف سے قربانی کو جائز قرار دیا. یہ ان کا مسئلہ بالکل کمزور ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو میں نے مسئلہ کلیئر کر دیا. ہاں جی، اور کسی کا سوال؟ ایسی کوئی حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اگر کسی کے پاس 5 کھجوریں ہیں تو سب سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دے، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کا، پھر غریب رشتہ داروں کو، پھر غریب. یہ لوگوں نے مثالیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی 5 کھجوریں ہوں تو ایک فلاں کو دیں، ایک فلاں کو دیں، فلاں دیں. یہ اس طرح کی کوئی صحیح الاسناد احادیث موجود نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن حکیم نے سب سے زیادہ جس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہ ہے ماں باپ. ان میں سے بھی ماں پہلے نمبر پر، بخاری و مسلم کی احادیث کی روشنی پہ، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، اور پھر باقی سب لوگ. تو اس حوالے سے یہ چیزیں چونکہ ہیں، کسی زمانے کے اندر لوگوں کو شوق تھا حدیثیں گھڑنے کا. صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں، میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 36، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہے کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جھوٹ نیک لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ یہ جان بوجھ کے بولتے ہیں، بلکہ ان کی زبان پر فعل بدی جاری ہو جاتا ہے. اور امام مسلم نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ لوگوں نے باقاعدہ حدیثیں گھڑی ہیں لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کسی زمانے کے اندر. پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا صحیح حدیثیں کم ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں لوگوں میں بیان کی جائیں جن کی سند بھی مضبوط نہیں ہے. اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس طریقے سے امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ 100 ایسے تابعین تھے جن کے نیک ہونے پر بھی اتفاق تھا، اور اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ کوڑ مار دیں، چوڑ مار دینے. یہ نیک لوگ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنی ہماری یہاں پہ جماعتیں پھر رہی ہیں اور وہ اپنے اپنے مسلکوں کی طرف بلا رہی ہیں. اپنے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہیں. کسی کو فضائل اعمال پکڑا دی ہے دیوبند مکتبہ فکر والے لوگوں کے بزرگوں نے، کسی کو فضائل سنت پکڑا دی ہے بریلوی مکتبہ فکر والے لوگوں نے. اس طرح ہر ایک نے اپنی اپنی کتابیں پکڑی ہوئی ہیں اور جو جعلی جھوٹی روایتیں وہ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. اور ایون آپ دیکھیں وہ جو عربی انہوں نے لکھی ہوتی ہیں نا روایتیں ساتھ ترجمہ، اس عربی کے نیچے عربی میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ چونکہ فضیلت میں لے لی جائیں گی. اچھا فضیلت میں بھی وہی لی جائے گی جو اپنے مسلک کی ہے. آپ ان دیوبندیوں کو کہیں کہ میرے بھائیوں کیا انگوٹھے چومنے کی 4 روایتیں موجود نہیں ہیں ضعیف اسناد کے ساتھ؟ تو وہ آپ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے ایک دیوبندی مفتی کا اور کہتے ہیں نہیں دیوبندی وہ بریلوی چومتے ہیں، اسی طرح نہیں چومتے. تو آپ فضائل اعمال میں جو یہ جھوٹی اور یہ ضعیف روایتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں تو آپ کی مسلک کی ہو تو ایکسیپٹ کی جائے گی، بریلویوں کی ہو تو نہیں ایکسیپٹ ہوگی. بھائی حدیث کی صحت درست ہونا یہ بنیادی چیز ہے، چاہے بریلوی کی ہو، چاہے دیوبندی کی ہو، چاہے اہل حدیث کی ہو، چاہے شیعہ کی ہو. روایت اصول محدثین پر، اور اصول محدثین میں یہ آج کے 14ویں صدی کے مولویوں کی میں بات نہیں کر رہا. ہمارے محدثین امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کی میں بات کر رہا ہوں. ان کے اصولوں کے پر وہ روایتیں صحیح بھی ہونی چاہیے. بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مسلم کی پہلی حدیث ہی صحیح مسلم میں یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قرآن کے بارے میں تو نہیں فرمائی کہ جس نے قرآن کی جھوٹی آیت بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، کیونکہ قرآن پاک کو باللفظ محفوظ کیا گیا ہے. حدیث بالمفہوم محفوظ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ بیچ میں چیزیں داخل کی گئی ہیں. تو اسی لیے پھر محدثین نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں. آج وہ سارے کہتے ہیں وہ ساڑیاں بھی حدیثیں ہیں نا جی، اور جی تسی بھی حدیثاں پیش کر دو. میرے بھائی جس کے اوپر آپ متفق ہیں بخاری اور مسلم کے اوپر، آئے نا اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کریں. سنی بنے نا، ٹنی نہ بنے. ایک ہے سنا کے سنی بغیر دلیل کے، اس کو میں کہتا ہوں ٹنی. ایک ہے بکش مسلمان، کتاب و سنت کے دلائل پہ بنے، سنی بنے. لائیں پیش کریں اپنے آپ کو. آپ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کے مطابق آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کے معاملات صحیح ہیں یا نہیں ہیں.
تو اس طریقے سے کہہ دیتے ہیں ابھی روند ڈال دیتے ہیں. اور ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے نا, چاہے اصلی ہو یا جعلی. تو یہ بھی کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی. بھائی جو جعلی حدیث ہے وہ تو دوزخ میں لے جانے والی ہے. صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے, اور بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حدیث متواتر ہے. یہ بہت کم احادیث ہیں جو متواتر ہیں. متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہو اور وہ اس کا جھوٹ پر ہونا امپاسبل ہے. سب سے تگڑی حدیث صحیح الاسناد حدیث میں متواتر حدیث ہوتی ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے, جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور یہ حدیث جید صحابہ سے, مولا علی علیہ السلام سے, مولا ابو ہریرہ علیہ السلام سے, مولا جابر بن عبداللہ علیہ السلام سے, مولا انس بن مالک علیہ السلام سے, اس طریقے سے اور صحابہ سے, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, اور کئی صحابہ سے یہ روایت موجود ہے. امام مسلم کتنے طریق, 6-7 طریق صحیح مسلم کا سٹارٹ ہی اسی حدیث سے لیا. وہ کہتے ہیں جی حدیث تو ہماری بھی تھی, وہ بھی کہتے ہیں ہم کدھر جائیں. اور بھائی آپ کدھر جائیں, خدا کے لیے آپ بخاری مسلم کھول کے پڑھیں. آپ چاہے بریلویوں کا ترجمہ پڑھ لیں, چاہے دیوبند کا پڑھ لیں, چاہے اہل حدیث کا مولوی کی تشریح نہیں بیچ میں پڑھنی, وہ مولوی گھسا ہوا ہے. آپ ورڈ بائی ورڈ احادیث پڑھیں اور دیکھیں, انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون جو ہے وہ سنت کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اور کون جو ہے وہ ٹونیوں کے طریقے پہ پڑھ رہا ہے. تو بھلے خالی نام کے سے سنی تو نہیں کو بن جاتا نا. آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لیں تو وہ روح افزا تو نہیں بن جائے گی نا, شراب کی بوتل ہی رہے گی نا. چیک کرنا پڑے گا نا اندر ہے کہ ہے. باہر لکھے ہے سارا نے اہل سنت والجماعت, اندر ول ہی پیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ول کہتے ہیں بل ڈل جانا, تو ول ہی پیا اہل سنت نو بھی تے جماعت نو بھی ول ہی پایا ہوا ہے کوئی نہیں, نچوڑ ہی چھڈیا ہوا ہے. نہ سنت ہے نہ نبی دی جماعت دی سنت ہے. تو خالی نام سے بریلویوں نے بھی لکھا ہے اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی, اور پھر اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر نہ امت کو توڑ دیا ہوا ہے. بریلی بھی انڈیا کا یو پی کا شہر ہے اور دیوبند بھی. اور یہاں وہ اسی مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو جناب دعا کرو انڈیا کو میچ جیت جائیے. انڈیا کے شہر کے نام تسی مسیدیاں دے باہر لکھ کے لائے ہوئے ہیں, اللہ دے بندے ہو. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے کوئی نہ انڈیا کے ساتھ دشمنی ہے نہ کسی اور ملک کے ساتھ دشمنی ہے. میں صرف فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر تو امت کو نہ توڑیں کہ اپنی مسجدوں کے باہر فرقوں کے نام لے کے تو امت کی تفریق کر دی ہوئی ہے. پھر تسلی نہیں ہوتی. اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی. آپ دیوبندی کی بھی آگے سے 2 شاخیں ہو گئی ہیں, مماتی اور حیاتی. میرا خیال ہے ادو آگے بھی آئے گا, ادھا حیاتی ادھا مماتی. ٹھیک ہے نا. تو جو جب بدعت شروع ہوتی ہے نا میرے بھائی, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا, اور پھر اس کو اسی طریقے سے دمیں لگتی چلی جاتی ہیں. اور قرآن حکیم نے ہمیں واضح طور پر فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سب کے سب مل کر اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک جماعت تو جانی ہے. اچھا جی دسو کیڑی ہے, اسی بھی آ جانے اس جماعت. بریلوی کہیں گے جی وہ ساڈی جماعت ہے باقی سارے دوست کی نے. تو پھر ہم تبلیغی جماعت والوں کو دعوت دیتے ہیں آئے سبز پگڑی باندھ لیں بریلویوں میں شامل ہو جائیں. کہیں گے نہیں 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 بھاری ہے. اور بھائی آپ خود متفق نہیں ہو آپس میں کہ کون سی جماعت جنتی ہے دوست کی ہے, ایک ہی امام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح تفریق کی ہوئی ہے. اہل حدیث کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے جی یہ سب فارغ نے ہم ہیں. شیعہ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے جی یہ سارے لوگ دشمنان اہل بیت ہیں, اصل تو ہم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جماعت تو ہماری جماعت ہو. ہر بندے کے پاس تو وہ اس طریقے سے ڈویژن کی ہے. میں نے مسئلہ نمبر 72 کے اوپر اس میں بڑی ڈیٹیل سے بحث کی ہے. پھر بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. ظاہر ہے فی البدی گفتگو میں یہ پھر سائڈ بینیفٹس ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں. ہاں جی اور سوال کسی کا. ہاں جی یہ وطن پرستی والا جو مسئلہ ہے نا جی, زیادہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ علیہ السلام کی طرف سے اٹھایا گیا. ان کا جو لیکچر ہے شرک اور اقسام شرک. دیکھیں وطن پرستی اس صورت میں بولا جائے گا جب کوئی شخص کہے کہ مجھے چاہے تم قرآن کی آیت بتاؤ چاہے کوئی حدیث بتاؤ, میں جو اپنے وطن کا قانون ہے میں اس کو قرآن و سنت سے افضل مانتا ہوں, پھر تو وطن پرستی ہوگی, کوئی شک نہیں. باقی اگر کسی کو ایک عقیدت ہے تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے عقیدت تھی. میں نے کتنی حدیث بتائی ہیں جامعہ ترمذی سے سنن ابی داؤد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے آپ کو نکالا جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اے مکہ مجھے تو روئے عرض پہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے, لیکن میں کیا کروں تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں 52 سال مکے میں گزرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے اپنے شہر سے اپنے ملک سے عقیدت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی. ٹھیک
ٹھیک ہے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ مکے کی ایک روحانی مقام بھی ہے, مکے کا ایک روحانی مقام بھی ہے, وہ الگ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں چیزیں کمبائن ہو گئی نا, روحانی بھی تھا اور آپ کی ظاہر ہے کہ ایفیلیشن بھی تھی اپنے اس شہر کے ساتھ. تو وہ محبت کتاب و سنت سے اگر ٹکرائے یا کتاب و سنت کو بیک فوٹ پہ کر دے تب وہ کنڈیم ہے. باقی تو وہ وطن پرستی تو اس کو نہیں کہا جا سکتا اگر کسی کو ویسے اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ضروری ہے کہ کم از کم مسلمان ملک جو ہیں ان کو اپنی فوج کی تربیت اس حوالے سے کرنی چاہیے کہ وہ بجائے اپنے وطن کی محبت کے اپنے خدا سے محبت کا عہد کریں. اور یہی ہے, یہ پاکستانی فوج سے مجھے کئی معاملات میں اختلافات ہیں, خصوصاً یہ جو آئے دن ڈیموکریسی کے اختلاف کر کے تو کود پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی آ کے ایک ماشاء اللہ لگا دیتا ہے جرنیل, اور پھر ملک کو کتنے سال پیچھے دھکیل دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ان میں ریلیجن کا رنگ اس حوالے سے کافی غالب ہے. یعنی اسی چیز سے تو دوسرے ڈرتے ہیں کہ باقی لوگ تو وطن کے لیے مر رہے ہوتے ہیں, لیکن پاکستان فوج میں جو بندہ بھرتی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار ادھر مرا تو سیدھا جنت میں گھر ملے گا. یہ جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے نا, یہ ایک مسلمان کو 10 کافروں میں بھاری کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے اور اس چیز کو ہی ایمفسائز کرنا چاہیے, بجائے وہ پاکستان والا معاملہ اور یہ کہنے کہ سب سے پہلے پاکستان جو مشرف نے نعرہ لگایا یہ غلط نعرہ ہے. بالکل کہنا چاہیے سب سے پہلے اسلام, پھر اسلام کے رشتے میں پاکستان. ٹھیک ہے نا جی, یہ تو بات بالکل اس طریقے سے ہونی چاہیے. ہم اسی لیے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ امام اعظم کسی بھی شخص کو نہ کہیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم کہیں, اس کے بعد کسی کو آپ, باقی سارے ائمہ کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن جب امام اعظم کی بات سب سے پہلے امام کی بات ہو رہی ہے تو وہ پھر امام وہی ہے جس نے اللہ نہیں جس کو ہمارا امام بنایا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. تو اپنے اپنے بزرگوں کو اس طریقے سے درجہ نہ دیا جائے. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں یہ نعرہ نہ آپ لگائیں کہ سب سے پہلے پاکستان, آپ کہیں سب سے پہلے اسلام, اس کے بعد پاکستان یا کچھ اور. ظاہر ہے یہ پاکستان تو خود اسلام کے صدقے میں ملا ہے. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اسلام کے لیے دی تھی نا, ان کا مقصد پاکستان بنانا تو نہیں تھا, ان کا مقصد تو تھا اسلام کا کوئی گڑھا, کوئی قلعہ بنے, اسلام کا کوئی گڑھ بنے, جو بدقسمتی سے نہیں بن سکا. لیکن بہرحال کچھ ایسٹ بھی ہیں چیزیں دنیا میں, جتنی بھی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے تنظیمیں کام کر رہی ہیں اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود, جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں تو وہ ظاہر پاکستان سے ہی لانچ ہوئی ہوئی ہیں ساری چیزیں. اس اعتبار سے تو کسی نہ کسی درجے میں پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ السلام نے اس وقت تو مخالفت کی, لیکن جب پاکستان بن گیا تو پاکستان آئے, پوری زندگی یہاں گزاری. آج بھی ان کی جو تنظیم جماعت اسلامی ہے وہ ایکٹیولی پاکستان کی پالیٹکس میں بھی حصہ لے رہی ہے. تو وہ اس وقت مطلب لوگوں نے مخالفت کی, لیکن بعد میں لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یار اس میں فائدہ ہی تھا. اس وقت بھی جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ بھی نیک نیت ہی تھے. علماء دیوبند جو تھے اگر مخالفت کر رہے تھے اس کے پیچھے کوئی بدنیتی نہیں تھی. یہ جو بریلویوں نے ڈکوسلا مچایا ہوا ہے کہ جی وہ مخالفین پاکستان تھے, ان کی کوئی نیت پاکستان کی مخالفت کی نہیں تھی. ان کا یہ تھا کہ یار اس طرح ڈویژن ہوگی تو کچھ مسلمان وہاں رہ جائیں گے, کچھ یہاں پر رہ جائیں گے, تو جو وہاں پر رہ جائیں گے ان کے ساتھ پیچھے کیا سلوک ہوگا. ان کی مطلب اپنی تھنکنگ تھی. وہ بھی اسلام کے لیے مولانا آزاد ہوں یا باقی علماء پازیٹیو ہی سوچ رہے تھے. بر آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ شاید یہ ڈیسیجن جو ہے وہ بہتر ہی تھا اس حوالے سے الحمدللہ. تو یہ وطن پرستی والا معاملہ جو ہے نا وہ اس درجے میں نہیں آتا, تو اس کو میرا خیال ہے اتنا زیادہ گھسیٹنے والی معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اور سوال. جنازے کے دوران جب بھی اللہ اکبر ہوگا تو رفع دین کرنا ضروری ہے, اور سلام ایک ہوگا اور دو ہوں گے. جنازے کے لیے جی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین ہوگا. 5 تکبیریں بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں جنازے کی, اور 4 بھی. عموماً ہم 4 کرتے ہیں لیکن 5 بھی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, بلکہ جنازے کی جتنی یہ دعائیں آئی ہیں وہ اسی حدیث میں آئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تکبیرات کہی تھی. تو اس میں 5ویں تکبیر کے بعد بھی دعا ہوگی. پہلی تکبیر کے بعد تو سورۃ الفاتحہ اور 7 سورت, جنازے میں ثنا نہیں ہے. دوسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر 7 کہیں گے اور درود شریف, اور تیسری کے بعد دعا ہوگی. اس کے بعد جو ہے نا وہ جو پہلی کے بعد جو ہے سورۃ الفاتحہ اور 7 سورت, دوسری کے بعد درود شریف, تیسری کے بعد دعا, پھر چوتھی کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں اگر 5ویں اسلام پھیرنا ہے, اور اگر چوتھی میں پھیرنا ہے پھر تیسری کے بعد ہی ساری دعائیں کہہ لیں, اور چوتھی کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے دائیں طرف سلام پھیر دیں. بائیں طرف والی روایت بھی ہے سنن البیہقی کے اندر
لیکن اس میں حماد بن ابی سلیمان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. صحیح جو روایت ہے وہ دائیں طرف سلام پھیرنے کی ہی ہے, اور اسی لیے آپ دیکھیں جتنے عرب ملک ہیں ان میں یہ چیز رواج ہے. عموماً آپ جتنے بھی عرب ملکوں میں جائیں گے, ایون سعودی عرب کے اندر بھی, مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں, مسجد نبی اور مسجد الحرام میں ہر نماز کے بعد جنازے وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر, اور مسجد کے اندر جنازہ بھی ثابت ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. یہ جو پاکستان میں بریلوی دیوبندیوں نے ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے کہ جی مسجد میں جنازہ نہیں ہو سکتا, بالکل باطل بات ہے ان کی. مسجد میں جنازہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آج تک وہ نسل در نسل سنت ٹرانسفر ہے. بیت اللہ شریف میں بھی مسجد کے اندر جنازہ, ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں, تقریباً 3 4 5 بعض کا 8 10 بھی ہوتے ہیں, ارد گرد کے سب لوگ وہیں پر لے آتے ہیں ان کو. اسی لیے آپ دیکھیں وہ سنت اذکار کا ٹائم تھوڑا سا دینے کے بعد وہ پھر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھے, تو وہ جنازہ 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک طرف سلام پھیرتے ہیں. جنازہ جہرن پڑھنا بھی ثابت ہے, سرن بھی ثابت ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل سرن ہے, آہستہ آواز میں. تو آہستہ بھی پڑھنا درست ہے, اور اونچی آواز میں بھی جس طرح اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں یہ بھی ثابت ہے. دونوں طریقے ثابت ہیں. جی انڈا توڑتے وقت کیا پتہ نہیں جی, میرے علم میں تو کوئی دعا نہیں ہے انڈا توڑتے وقت. ہر معاملے میں ایک دعا تو ہمیں سکھا دی گئی ہے, وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع, جو رحم فرمانے والا مہربان ہے. باقی انڈا حلال ہے یا حرام ہے, یہ سوال ہونا چاہیے تھا نا. کیوں جی, وہ جناب وہ ایک حنفی بھائی کہتے ہیں جی امام حنیفہ نے بتایا کہ جی انڈا حلال ہے. میں نے کہا جی امام حنیفہ سے پہلے انڈا کوئی نہیں تھا کھاتا. او میرے بھائی, انڈے کے حلال ہونے کا ذکر بخاری اور مسلم میں موجود ہے. وہ مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلے آ جائے اسے 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا, جو اس سے اگلی گھڑی میں آئے 1 گائے کی قربانی کا ثواب, جو اس سے اگلی گھڑی میں آئے تو اس کو 1 بکری قربان کرنے کا ثواب, جو اس سے اگلی میں آئے تو 1 مرغی صدقہ کرنے کا ثواب, اور جو اس سے لیٹ آئے تو 1 انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. تو صدقہ ہمیشہ حلال چیز کا ہوتا ہے, حرام چیز کا صدقہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے بندوں اپنا ڈکشنری سیدھی کرو, اللہ کے بندوں خام خواہ کوڑ مار چھڑ دو, تو وہ اصل میں نا نالج ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس نا. اور میں آپ کو بتاؤں معذرت کے ساتھ علماء کی اکثریت بھی جاہل ہے. علماء کے اگر آپ کورسز اٹھائیں نا تو وہ کورسز اپنے فرقے کی تعلیم کے ہوتے ہیں, دین کی تعلیم تو ہوتی ہی نہیں ان کے پاس, بیچاروں کے پاس. میں کہتا ہوں ہمارے درس میں بیٹھنے والا عام لڑکا نا, بچہ, کسی آپ مفتی اعظم کے پاس لے جائیں نا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے, تو وہ بھی اس کا منہ دیکھتا ہے کہ یار میں یہ دیکھ کے ہی بتاؤں گا آپ کو, وہ کہے گا ہوں میں تمہیں دس دینا. ٹھیک ہے نا, تحقیق اور چیز کا نام ہے میرے بھائی. نیوٹن اور آئنسٹائن کو کسی مدرسے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے لوگ ہیں. مبعوث کہتے ہیں اللہ جس کو اٹھائے, فزکس کی دنیا میں اللہ نے ان کو اٹھایا. وہ آکسفورڈ کے پڑھا ہوا تو نہیں تھا نیوٹن, 8ویں کلاس سے تو اسکول ہی چھوڑ گیا تھا, جینیس تھا. آج پی ایچ ڈیز نیوٹن کے اوپر ہوتی ہیں. تو یہ مدرسوں کی ڈگریاں اور یہ جو باتیں کرتے ہیں فرقوں کی ڈگریاں, مدرسوں کی نہیں کہنا چاہیے, فرقوں کی ڈگریاں. ڈگری نہیں, علم کی بات کرو, علم کی بات ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 ہے کہ سود کھانے والا, اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. بس یہ ریفرنس کافی ہے. یہ ریفرنس چاہے کوئی میٹرک کا اسٹوڈنٹ آپ کو دے, چاہے کوئی مفتی دے, اور چاہے کوئی شرابی کبابی شخص بھی دے, یہ ریفرنس قرآن کا ریفرنس ہے, اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈگری اپنے پاس رکھیں. تو یہ وہ والا چکر ہے. مجھے انڈے سے یاد آ گیا, یہ انڈے والا لطیفہ ہے تو بونس ہی چیزاں نال دس رہا میں. ٹھیک ہے نا, کہ انڈا لال ہے یا حرام ہے, یہ بھی تو پتہ لگ گیا. ہاں جی, اور اگلا سوال ہے میرا, شمات ہے جو کہ مروں سے 10 مروں تک ہمارے اہل سنت وال جماعت میں بریل نہیں کرتی ہے. ننگے پاور ہے, نام ہے سننا, 10 مروں کو قبروں پہ مٹی ڈالنا, پانی ڈالنا, اس کے بارے میں دیکھیں جی. یہ 10 محرم تک جو رسومات ہیں, میں نے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا 3 گھنٹے کا. مسئلہ نمبر 66A, محرم الحرام اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی پوائنٹس, جس میں میں نے نہ اہل سنت کا لحاظ کیا ہے اور نہ اہل تشیع کا. جو بات بالکل حق تھی وہ میں نے بتائی ہے. آپ سنی ہے تو آپ کسی اس زوم میں نہ رہیں کہ آپ بھی مکمل طور پہ ٹھیک ہی ہیں, یا شیعہ جو ہیں وہ کسی زوم میں نہ رہیں کہ ہم مکمل طور پہ ٹھیک ہیں. ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ سچ سب کے پاس موجود ہے, اور اسی کی پھر اس کے ساتھ کرولریز بنا کے تو ساتھ لوگوں نے 10 ہوتا ہے صفر لگا کے 100 یا 1000 بنا لیتے ہیں. ایک صفر ہی لگانا ہے نا, 10 کے ساتھ 2 صفریں لگا دیں گے 1000 بن جائے گا. تو 10 ہوتا ہے اپنی جگہ, لیکن 1000 بنا دیتے ہیں.
تو یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک، اس حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ یہ ماتم والی ایکٹیویٹی ہو، کوئلے پر ماتم کرنا، یا اسی طریقے سے یہ جو وہ جلوس نکالتے ہیں اور وہ ڈولیاں قسم کی وہ ذوالجنا اور یہ باقی چیزیں، یہ بالکل قطعاً بدعات ہیں. ہاں جو چیز صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یکم محرم سے 10 محرم کے دوران مجالس علمی اہتمام کیا جائے، اہل سنت کی طرف سے بھی، اہل تشیع کی طرف سے بھی. ظاہر ہے کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے باقی مواقع کے اوپر بھی ہو رہی ہوتی ہیں ڈسکشنز. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان پہ ہوتی ہے. تو محرم میں ظاہر ہے کہ امت کو زخمی کیا گیا ہے بہت بڑے لیول پر. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا زخم ہے جو آج تک بھر نہیں سکا. تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ مستقبل کا کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے، فضائل اہل بیت کے اوپر بات ہو، وہ تو ٹھیک ہے. باقی یہ جو رسومات ہو رہی ہوتی ہیں ان کا تو کوئی کتاب و سنت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ نہ ہی اہل تشیع کی کتابیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں. لیکن چونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے گندے کلچر میں ریلیجن اپنی بگڑی ہوئی شکل کے اندر آیا ہے، تو یہاں پر یہ ساری چیزیں اس حوالے سے چل رہی ہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے پازیٹیولی. میں آپ کو بتاؤں یہ پازیٹیو ہونا بڑا ضروری ہے. بسا اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں، مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بھائی بتانے لگے، چونکہ اب میں نے خود تو نہیں پڑھا لیکن یقیناً انہوں نے یہ چیز پڑھ کے مجھے بتائی ہے، ثقہ راوی ہیں. وہ کہنے لگے کہ اشرف علی تھانوی صاحب ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پر انہوں نے اس گاؤں میں یا مسلمان تھے یا ہندو تھے، اور مسلمان جو تھے وہ اہل تشیع تھے. تو انہوں نے کسی مسلمان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ ہم 10 محرم کا جلوس نکالتے ہیں اور ہندو نہیں نکالتے. تو اشرف علی تھانوی صاحب نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے جلوس ہمیشہ کٹ دے رہنا، یہ چھڑنا نہیں جے جلوس، یہ جلوس نکالتے رہنا. چلو کسی نہ کسی فارم میں تمہیں اسلام کا کوئی معاملہ جو ہے وہ جڑا رہے، چاہے ایک ڈیٹم لیول کے اوپر ہی. تو یہ میں آپ کو ایک پازیٹیو اپروچ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ صحیح ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا. لیکن بعض اوقات اب رشیا میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ مسلمانوں کو صرف یہ پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا شراب بسم اللہ پڑھ کے پینی ہے. شراب حرام ہے یا لال ہے یہ نہیں پتہ. ہاں خنزیر کا گوشت نہیں وہ کھاتے، باقی سارے کام کرتے ہیں، نماز بھی کو نہیں پڑھتے. تو اب ادھر شاید قاسم بھائی چلے جائیں تو ان کے کہیں کہ یار پہلی سٹیج میں تو میں اس کو یہی کہوں کہ ہاں یار بسم اللہ نہیں چھوڑنی کھانے پینے تو پہلے، پھر اگلی سٹیج میں ہی بتایا جا سکتا ہے نا. تو اس طریقے سے شیعہ کو بھی آپ پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کریں. پھر باقی تو یہ ہے کہ تھوڑی جان میں پٹتے پے نے جو کچھ کیتا جائے انہوں نال تو آج تک پٹ رہے ہیں. اگر اس طریقے سے اس وقت امت سیدنا حسین کا ساتھ دیتی اور یہ معاملات نہ ہوتے تو یہ معاملات اتنے نہ بگڑتے. بہرحال پازیٹیولی ان کو ایڈریس کریں، نفرت نہ کریں. جو بندہ جہاں پر پیدا ہوا ہے وہ وہیں پہ اٹیچ ہے تو اس کی مجبوری کو سمجھیں، پیار محبت کے ساتھ ایڈریس کریں. اور باقی یہ جو معاملات کیے ہوتے ہیں بریلوی حضرات کی طرف سے تو وہ ہر ایک بندوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں جی. ٹی وی میں آپ دیکھیں گے تو سارے بڑے پازیٹیولی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ ٹی وی پہ ذرا گورنمنٹ جب بلواتی ہے ان کو کہ محرم کے اندر کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے تو بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ سارے علماء کے نا بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل بالکل جی دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اور وہی مولوی جب جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی سارے کافر نے میرے علاوہ. تو وہ غامدی صاحب کو ایک دفعہ بلا کے پوچھا نا کسی نے، تو غامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی. مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن بعض باتیں وہ اتنی زبردست کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا یہ فرقہ واریت اور جھگڑوں کا حل کیا ہے؟ غامدی صاحب نے کہا جی صرف ایک ہی حل ہے کہ یہ جو ہمارے علماء صاحبان ٹی وی پہ آ کے جو باتیں کرتے ہیں نا جمعے کے خطبوں میں بھی اتنی پازیٹیو باتیں کرنا شروع کر دیں تو ان کی پبلک ٹھیک ہو جائے گی. لیکن وہ بات یہ کہ ادھر تو پبلک ڈائنامکس اور ہے، ادھر جو چندوں کا معاملہ ہے، ادھر کھالوں کا معاملہ ہے، ادھر تفریق ہوگی تو فرقے بنیں گے تو مولویوں کی توندیں چلیں گی نا. اگر ایک بریلوی دیوبندی علماء آپس میں مل کے کہیں یار آپ بھی حنفی ہو ہم بھی حنفی ہو، چلو یار کٹھا معاملہ کر لیتے ہیں، کیا 1.5 اینٹ کی مسجد لادا تو دونوں جو ایک بندہ ہی چندہ باکس تھا ایک کو لے آئے گا نا، دعا کتنے جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے میرے معاملات میرے بھائیوں اس طریقے سے چل رہے ہیں. تو محرم کیا بھی آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو ہمارے لیکچرز دیں ہماری فیس بک کے اوپر جو میرے نام پہ ہے انجینئر محمد علی مرزا. اس اعتبار سے کلپس بھی اپلوڈ ہوں گے اور
شیعہ سنی دونوں کی اصلاح کے اعتبار سے، تو وہ دونوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، امت لیول کی بات کرنی چاہیے، باقی کسی ایک کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی جو غلطی ہے وہ پازیٹیولی ایڈریس کی جائے۔ یہ جو مثال دی جاتی ہے کہ آپ الگ پہچان کے لیے ولی جو ہیں یہ سوال بنے اور چھت پر آپ جمپ لگا کے نہیں چڑھ سکتے، اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کیڑے چھت تے چڑھنا جی اسی دسو سانو؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے تو ان کو کہ آپ جن لوگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کو پہچان چکے ہیں، ان کی تو نماز سنے تو ان کو نماز نہیں آتی ہوتی ہے، وہ کدھر چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہ تو خود کنویں کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جیل میں ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کے کتنے مریدین ہیں۔ ایک دفعہ میں نے مطلب مسجد میں اعتکاف کروا رہا تھا، 2007 کی بات ہے، تو وہ آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے، تو سب لوگوں کو میں نے کہا جی ہم نماز کا دورہ چل رہا تھا کہ جی نماز سنائیے، سب نے نماز سنائی پوری، یعنی سورۃ الفاتحہ سے لے کے تو دعا تک، سلام پھیرنے تک۔ تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ بھی نماز سنائیں۔ یقین کریں ان کی اتحیات ہی نہیں تھی صحیح طریقے سے آتی ان کو۔ السلام علیکم ایھا النبی، ایھا النبی کو ایھا النبی، اور بڑی غلطیاں تھیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کو ادھر آ کے پہلے نماز سناؤ، دعائے قنوت سناؤ، تانوں تک نہ کتنے تک پہنچے ہوئے ہو تسی، اور پھر ان سے ہم تجوید کے ساتھ سنیں گے، ان سے ہم ہا ہے رے نہیں سنیں گے عربی تجوید کے مطابق، کیونکہ اس کے علاوہ پڑھیں گے تو وہ مطلب ہی بدل جاتا ہے، تو تانوں پتہ لگ جائے گا کتنے پہنچے نے، کھوئچ نے یا چھت تک پہنچے نے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان کو کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، وسیلہ ان معنوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ذریعہ ہیں۔ باقی جو آپ کے بزرگ بابوں نے تو جو فرقے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کو تو نہیں ہم مانتے، اور جن بزرگوں نے نہیں کیے ہم ان سے کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ یعنی اگر کوئی کہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام، ہم ان سے کوئی نعوذ باللہ نفرت نہیں کرتے، نہ انہوں نے فرقے کھڑے کیے ہیں۔ آج عیسائیوں نے پورے 2 ارب عیسائیوں نے مل کے حضرت عیسیٰ پہ ایک فرقہ کھڑا کر لیا ہے، تو حضرت عیسیٰ سے تو ہم کوئی نفرت نہیں کرتے، نہ انہوں نے کہا ہے کہ فرقہ بناؤ میرے نام کے اوپر، یہ کرسچینٹی تو نہیں ہے، تو یہ تو پالزم ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ان لوگوں نے جو ناموں پہ فرقے کھڑے کیے ہوئے ہیں تو ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، ہم اماموں سے نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کو کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے تک جو سیڑھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے، سیڑھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو بزرگوں نے، اگر یہ کہتے ہیں نا یہ سارے بزرگوں نے انہی کے طریقے جاری کیے ہوئے ہیں، اور پھر کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی پیچھے سے ایک بڑا دریا آتا ہے، اس میں سے نہریں نکلتی ہیں، تو یہ نہریں اگر آپ پیچھے جائیں تو ایک ہی دریا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میرے بھائی یہ آپ کی یہ جو نہریں ہیں یہ کیسی نہریں ہیں کہ ایک نہر جو ہے وہ کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو تو ایسے شخص کے منہ میں انگارہ رکھ دیا جائے جو فاتحہ پڑھتا ہے، دوسری نہر کہہ رہی ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی میں اس کو یہ کہوں کہ ایک نہر جو ہے وہ کھٹی ہے، دوسری میٹھی ہے، ویسے میٹھی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ایک کھٹی ہے، ایک کوڑی ہے، اور ایک سخت قسم کی نمکین ہے، اور ایک بالکل پھیکی ہے جڑی سب تو زیادہ ہے انڈیا پاکستان پھیکی۔ تو میٹھی تو میں کہہ نہیں سکتا، میٹھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو یہ جو 4 آپ نے بنائے ہوئے ہیں، تو اگر یہ اسی میٹھی نہر میں سے نکلے ہیں تو ان کے ذائقے آپس میں کیوں مختلف ہیں؟ دنیا میں آپ کسی یہ گورے کو یہ مثال دیں کہ ایک ہی اس میں سے نکلے ہیں، تو ایک دریا میں سے اگر آپ 4 جگ نکالیں گے تو چاروں کا پانی کا ایک ہی ذائقہ ہوگا، یہ کیا ذائقے مختلف ہیں؟ اس کا مطلب ہے بیچ میں ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے، کہیں سے گٹر کا پانی بیچ میں مل گیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی یہ گٹر والی نہریں چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک آئیں۔ اور ہمارے ائمہ نے بھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، یا امام شافعی رحمہ اللہ ہوں، یا امام احمد حنبل ہوں، یا امام مالک ہوں، چاہے امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب نے یہی ہمیں سکھایا۔ انہوں نے کوئی اپنے ناموں کے اوپر فرقے نہیں بنائے، یہ پچھلوں نے کام خراب کیا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ انشاءاللہ قیامت دن ان کو ہی جوتیاں ماریں گے۔ تو قرآن میں آتا ہے نا یہ بزرگ خلاف ہو جائیں گے ان کے، خود سورۃ الاحقاف کے پہلے رکوع میں آپ پڑھ لیں 26ویں پارے کے پہلے صفحے پر، بزرگ خلاف ہو جائیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمارے بارے میں یہ عقیدے تھے، ہم تو ان سے بری ہیں۔ تو اے بزرگوں کو جڑے تواڈے بزرگ جنہاں نوں کہندے پے ہو نا وڈے بزرگ، وہ تو پتہ لگے گا تواڈے نال کیا کردے نے بعد وچ۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس طریقے سے نہیں یہ چیز۔ ہاں جی، اور مرسل روایت کیا ہوتی ہے اور شاذ روایت؟ ہاں جی، مرسل روایت، مرسل کہتے ہیں چھوٹا ہوا واسطہ جس کا ہو۔
مرسل روایت وہ ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کوئی تابعی بیان کرتے اور وہ صحابی کا نام مینشن نہ کرے، وہ ڈائریکٹ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس نے واسطہ چھوڑ دیا، تو یہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مرسل کوئی حجت نہیں ہے، البتہ اگر وہ کسی صحابی کا نام مینشن کر دے پھر ظاہر ہے کہ وہ سند مکمل کر دے گا۔ شاذ روایت یہ ہوتی ہے کہ کوئی صحیح روایت موجود ہے مضبوط قسم کی، اس کے مقابلے پہ ایک اور روایت آتی ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن اس لیول کی صحیح نہیں ہے، اور ایک تابعی جو ہے وہ کسی صحابی سے روایت بیان کر رہا ہے اور اس کے اپنے 4 کلاس فیلوز یا 5 کلاس فیلوز اسی صحابی سے وہ روایت کسی اور الفاظ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو پھر ہم وہ ایک بندے کو کہیں گے کہ یار یہ بندہ سکھ ہے لیکن اس معاملے میں اسے وہم ہو گیا ہے اور اس کی یہ روایت اگرچہ صحیح ہے لیکن شاذ ہے، کیونکہ اس کے جو باقی 4 کلاس فیلو ہیں وہ اس صحابی سے یہ والی روایت بیان نہیں کرتے، تو وہ روایت شاذ ہو جائے گی، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی شاذ روایتیں ایون صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ معوذتین کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، تو اس میں تو یہ روایت ان کی بھی اپنی بھی شاذ ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی کی جگہ السلام علی النبی پڑھتے تھے، تو یہ شاذ ہے ان کی روایت کیونکہ امت نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، پوری امت جو ہے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتی ہے، اور وفات اور حیات کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات بھی تھے تو ایھا النبی تو اگر اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے موجود ہونا ہوتا تو پھر جو مسجد نبوی والے صحابہ ہیں انہیں کو ایھا النبی پڑھنا چاہیے تھا، باقی جو سائڈ پہ مسجدیں تھیں یا خانہ کعبہ شریف میں جو پڑھتے تھے وہ تو آپ کے زمانے میں بھی علی النبی پڑھتے، اور آپ خود تعلیم فرما کے جاتے کہ علی النبی پڑھو، جو مسجد نبوی والے ہیں وہ ایھا النبی پڑھو، باقی علی النبی پڑھو یا میری وفات کے بعد علی النبی پڑھو۔ تو یہ اجتہاد جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کیا ہے یہ امت نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ آج ایون جو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، جو حنفی ہیں وہ منسوب کرتے ہیں، میں منسوب کا لفظ بول رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ان کے طریقے پہ ہوں، تو منسوب کرتے ہیں وہ بھی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، تو یہ روایت صحابی کی ہونے کے باوجود بھی شاذ ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رکوع کے اندر ہاتھ جو ہے دونوں گھٹنوں کے درمیان یوں رکھا کرتے تھے، تطبیق اسے کہتے ہیں، باقی صحابہ گھٹنوں پہ رکھتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہی کرتے تھے اور تابعین کو بھی ڈانٹتے تھے، اور سعد ابن ابی وقاص کہتے تھے کہ ہمارے بھائی کو غلطی لگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یوں کرتے تھے بعد میں آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس طریقے کی شاذ روایتیں بعض اصحاب سے آ سکتی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ دقت نظر سے دیکھا جائے گا، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں وہ دیکھیں گے کہ کون سی روایت شاذ ہے، تو شاذ سے مراد یہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور یہ جو ہمارا گرین کارڈ آپ کا اس میں ایک بڑے جو ہے نا پکچر کا سامنے جو ہے لگی ہے، اس میں یہ جو آپ نے دعا اس میں ہوتی ہے سنت کی جو کی ہے اللہم اجرنی ہاں صبح شام، جی 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 انہوں نے اس کو سرور کر کے اس کے آگے لکھا ہے ہاں جی، اللہم اجرنی من النار والی جو روایت ہے نا جی سنن ابی داؤد کے اندر، کہ جو شخص فجر کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے بغیر گفتگو کیے کسی سے اور اس دن میں وہ مر جائے تو وہ دوزخ سے رہائی پا جائے گا، اور جو مغرب کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر اللہم اجرنی من النار پڑھے تو اس دن رات کو مر گیا تو وہ دوزخ سے رہائی پائے گا۔ اس کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے اور یہ ان کے منہج کی غلطی ہے۔ شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ علیہ السلام نے اس روایت کی تصحیح پہ پورا ایک فتویٰ لکھا ہے، ان کے جو فتاوی علمیہ کی پہلی جلد ہے اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ پورا فتویٰ نقل کیا ہے۔ شیخ البانی جس راوی کے اوپر جرح کرتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، وہ راوی اس کی توثیق کئی محدثین سے ثابت ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک وہ راوی خود صحابی بھی ہے، اور ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کر رہا ہے، تو روایت بالکل ڈنکے کی چوٹ پر بالکل صحیح ہے۔ شیخ البانی سے پہلے کسی نے اس حدیث کے اوپر اس طرح تان نہیں کیا، وہ روایت بالکل صحیح ہے، اور شیخ زبیر صاحب کا مضمون آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں فتاوی علمیہ کی پہلی جلد میں، اسی روایت کے دفاع کے اوپر، روایت بالکل صحیح ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، کسی کو کسی معاملے میں غلطی لگ سکتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ روایت بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اور امام مسلم کتاب میں نا پہلی 5 حدیث ہیں 800 سے لے کر تک، اس میں رفع یدین کا بتایا ہوا ہے، لیکن اس سے اگلی والی حدیث ہے ابو ہریرہ کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، انہوں نے صرف اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن رفع یدین کا ذکر نہیں کیا،
نہیں وہ تو روایت اس طرح نہیں ہے, وہ ہم نے پمفلٹ پہ بھی ڈالی ہوئی ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. ہمارے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے پمفلٹ پہ شروع میں پہلی حدیث ہی وہی ہے, اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے نماز میں تکبیرات کا بیان, اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے, جب بھی رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے. اس طریقے سے انہوں نے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر گنوایا ہے. یہ کیوں گنوایا انہوں نے, یہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اس کے اندر تو پہلا رفع الیدین بھی نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں اس میں رفع دین نہیں ہے تو ان کو پہلا بھی چھوڑ دو. اس روایت میں یہ تو نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں اور رفع الیدین کرتے ہیں, اس میں تو پہلا بھی نہیں ہے. تو جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ رفع دین کے ترک کا ثبوت ہے تو پھر آپ پہلا بھی چھوڑیں, حنفی پہلا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ بیسیکلی تکبیرات کا بیان ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ 22 دفعہ تکبیر آپ نے کہنی ہے 4 رکعتوں میں. کیوں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج ایک پاگل آدمی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ کون سا پاگل ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں 4 رکعتوں میں اس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا تیری ماں تجھے گم پائے, تیری ماں تجھے روئے. یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے, رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے. تو یہ ہر اٹھک بیٹھک پہ سوائے رکوع سے اٹھنے کے وہاں پر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے. اسی پہ اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے. باقی ہر اٹھک بیٹھک پہ آپ نے تکبیر کہنی ہے. اب یہ آخر امت پہ کیا افطار ٹوٹ پڑی تھی کہ صحابہ زندہ ہیں اور لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا جو آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے. یہ بھی جناب ساری کی ساری کارستانی بنو امیہ کے دور میں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے, یہ بدعت انہوں نے شروع کی بنو امیہ کے دور میں کہ وہ تکبیرات صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے, باقی آہستہ کہتے تھے. اور انہوں نے بائی فورس اس کو اپنی حکومت میں جاری کر دیا. یہ تو اللہ بھلا کرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا کہ انہوں نے اس مردہ سنت کو زندہ کیا اور آج یہ امت زندہ ہے. امت میں یہ سنت زندہ ہے, حتیٰ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کسی زمانے میں امت سے چھین لی گئی تھی سنت. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حسین سواد والا صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے فرشتے بھی ان سے مصافحہ کرتے تھے, صاحب کرامت صحابی تھے. جنگ جمل کے بعد جب مولا علی علیہ السلام نے کوفہ کلیئر کیا اور خود کوفے میں آ کے نماز پڑھائی اپنے دور خلافت میں, تو جب انہوں نے یہ 4 رکعتیں پڑھائی اور ہر تکبیر ہر اٹھک بیٹھک پہ تکبیر کہی اور سمیع اللہ لمن حمیدہ والا معاملہ ہوا, تو سلام پھیرتے ہی عمران بن حسین نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا آج مجھے علی نے وہ نماز یاد کروا دی جو رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑا پریشان ہوتا تھا یار یہ کون سی نویکلی نماز پڑھا دی حضرت علی نے. بیسیکلی بنو امیہ کے گورنروں نے یہ سنت چھوڑ دی تھی. حضرت ابو ہریرہ جو ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنو امیہ کے گورنروں کو یہ بات بتا رہے تھے, کیونکہ حضرت علی کی وفات کے بعد پھر انہوں نے بدعت شروع کر دی حضرت معاویہ کے دور میں, پھر ان کے ہاتھ حکومت آئی تو انہوں نے پھر بنو امیہ نے کام شروع کر دیا. تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کا رد کیا. اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا, یہ آپ تمام محدثین کی تشریح پڑھ لیں, ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں, اور اگر اہل حدیثوں کو تو عموماً ہضم نہیں ہونی ہے کیونکہ پھر وہ ریال والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں سعودی عرب سے وہ اچھا بریلوی دیوبندی مجھے کہتے ہیں اس کو سعودی عرب سے چندہ ملتا ہے, اور اہل حدیث کہتے ہیں اس کو ایران سے چندہ ملتا ہے. بھائی لعنت بھیجنا تو چندے ہوتے میں اللہ کے فضل اپنی جیب تو لائی ہے, ٹھیک ہے. مولویوں دے چندے میرے کو ہوندے تو میں تو تواڈے یار بول رہا ہوندا, بیٹری پچھوں آن کر دیتے ٹر پیندا باوے یار تانوں چھڈ دیندے نے اپنے اپنے ملکاں تو جناب وہ بیٹری پا کے اللہ دے بندے ہو. اسی تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے, نہ پچھلے نہ اگلے دا, جو گل صحیح ہے وہ بالکل صحیح بتاتے ہیں. تو یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ ان کو کہ داؤد راز صاحب جنہوں نے 8 جلدوں پہ بخاری لکھی ہے نا, انہی حدیثوں کی شرح ذرا داؤد راز صاحب کی پڑھ لینا. وہ رافضی تھے, ہاں یہ تھا کہ اس وقت تک سعودی عرب سے پیسہ نہیں آتا تھا, اس لیے صحیح بات لکھ کے گئے ہیں. انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے تکبیرات کی سنت چھوڑ دی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کر کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے کہ ان کے بکس میں آ کے یہ سنت چھوڑ رہے ہو, بلکہ یہ نبی کی سنت ہے کہ تکبیرات آپ نے کہنی ہے. تو یہ ہے سارا مسئلہ جناب. جس شے نو ہاتھ پاؤ گے نا وچوں ایڈا بڑا کوئی جن نکلے گا. سوال تو ہن کیتا سی, دیکھو کیڈا بڑا جن میں باہر کٹ دیتا ہے کہ جی وہ اللہ اکبر والی حدیث ہے, وہ پیچھے پوری ایک سٹوری ہے میرے بھائی.
یہ آپ کو مولوی نہیں بتائیں گے. کیوں؟ اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے باتیں, ان کی تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی ہے, وہ بیچارے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. اور جو دوسرے پڑھنے والے ہیں وہ اس کو ترک رفع یدین کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس میں تو پہلا رفع الیدین بھی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی تکبیرات کا بیان ہے, تو پھر پہلا بھی چھاڑ دو. ٹھیک ہے, تو مٹا مٹا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو. تو یہ وہ بات ہے نا, وہ جب آپ غلط طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کریں گے تو چور تو اپنی لنگوٹی چھوڑ کے جائے گا نا, تو ایسا لنگوٹا ہے پھر ایڈا وڈا جڑا بھی تو روایت پیش کرے ان کو یہ روایت تہاڈے خلاف ہے. یہ پہلا رفع یدین بھی ختم ہو گیا جی, اور رفع یدین کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے. اور صرف رفع یدین نہیں ہے, سبحان ربی العظیم بھی نہیں ہے اس میں, سبحان ربی الاعلی بھی نہیں ہے, التحیات بھی نہیں ہے, سورۃ الفاتحہ بھی نہیں ہے, صرف تکبیرات ہیں اس میں. تو پھر تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا, صرف اللہ اکبر ہی رہ گیا. چلو چھٹی ہو گئی. تو یہ ہے خام خام, مطلب ان کو پتہ ہی نہیں. خدا کے لیے ان کو کہ حدیث اپنے بزرگوں بابوں سے نہ پڑھیں, کسی حدیث جاننے والے سے حدیث پڑھیں. آپ کے مولویوں کو تو فقہ پڑھائی جاتی ہے, وہ بھی اپنے بزرگ بابوں کی کتاب و سنت پڑھے تو آپ کو پتہ چلے کہ دین کس چیز کا نام ہے. فقہ سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں, فقہ کتاب و سنت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے, بزرگ بابوں کی بنیاد پہ نہیں. ہاں جی ہاں جی, میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, مسئلہ نمبر 23 میرا ریکارڈڈ ہے تجوید کے بارے میں. دیکھیں عربی تجوید بیسک لیول کی اتنی سیکھنا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پروننسیشن صحیح کر سکیں, کیونکہ عربی میں فرق بہت پڑ جاتا ہے. اب عربی میں ایک لفظ ہے قلب, 2 نقطوں والا قلب, اس کا مطلب ہے دل, اور ایک کاش والا کاف کے ساتھ جو ہے قلب, اس کا مطلب ہے کتا. زمین آسمان کا فرق ہے. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اور اسی کو اگر آپ 2 آنکھوں والی ہے سے الحمد پڑھیں تو ہلاکت بن جائے گا. تو اس طریقے سے عربی میں ہا کا فرق, ذال زا کا فرق, سین صاد اور ثا کا فرق, دال اور دواد کا فرق, اس قسم کے جو فرق ہے نا, یہ فرق سیکھنا ضروری ہے. ادروائز تو مطلب بدل جائیں گے, لحن جلی ہو جائے گا. اور کتنے بڑے بڑے علماء کو میں سن رہا ہوتا ہوں کہ ان کی تجوید بھی خراب ہوتی ہے, وہ درس نظامی کر کے نکلیں گے, عربی ان کو پڑھنی ہے, وہ عربی ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, پنجابی میں ہی عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ عربی نہیں ہوتی ہے, وہ تو مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور قرآن مجہول پڑھیں گے تو گناہ ہے. قرآن کے علاوہ جو چیزیں ہیں, دعائیں وغیرہ, وہ مجہول پڑھ سکتے ہیں, وہ عربیوں میں ریناؤنڈ ہے. جیسے درود شریف ہے, ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, تو یہ مجہول ہے لفظ, اصل تو لفظ معروف ہے اللہم صلی علی محمد, لیکن چونکہ یہ عام عربی ہے, قرآن کا حصہ نہیں, اس کو صلی بھی پڑھ سکتے ہیں, درست ہے. قرآن میں صرف ایک ہی لفظ ہے جو مجہول پڑھا جاتا ہے, جسے ہم امالہ بھی کہتے ہیں, وہ ہے بسم اللہ مجریہا. وہ لفظ ہے مجری, لیکن اس کو ہم پڑھتے ہیں مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. تو یہ تجوید جو ہے اس حوالے سے سیکھنی چاہیے. اور میں نے مسئلہ نمبر 23 صرف 40 منٹ میں پوری تجوید ریکارڈ کروا دی ہے, ایک بیسک ڈیٹم لیول کی, کہ لحن جلی سے کس طرح ایک عام آدمی بچ سکتا ہے, صرف 40 منٹ میں. وہ جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے. باقی یہاں پر ہمارے جیلم شہر میں بھی ڈاکٹر عمر صاحب کے کلینک کے اندر ہی جو ہے وہ تجوید بالکل فری پڑھائی جا رہی ہے تنظیم اسلامی کی طرف سے, جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت کے لوگ ہیں, بالکل فری تجوید پڑھاتے ہیں, جسے شوق ہو. تو کیا ٹائمنگ ہے ڈاکٹر صاحب؟ 11 سے 12:30 ہے جی, صبح کے وقت, عصر سے لے کر عشاء تک, کسی بھی وقت آپ آ سکتے ہیں. وہ بندہ وقف ہے, یقین کریں, رشک آتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کے لوگ پروڈیوس کیے ہیں, اس نے اپنے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے سیٹل کیے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ دین کے لیے وقف ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا چندہ لے کے کھا رہا ہے وہ بندہ, اس کے پاس جو جداد تھی, جو کچھ بھی تھا, اس نے کچھ دکانیں بنا کے کرائے پہ چڑھائی ہیں, اس سے انکم سے وہ سبسسٹنس لیول پہ گزارا کر کے اپنے آپ کو اس نے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے. سہیل بھائی ہمارے تنظیم اسلامی کے جیلم میں وہ امیر بھی ہیں, تو آپ ان کے پاس چلے جائیں جو آپ کو ٹائم سوٹیبل ہونا. تو یہ العافیہ کلینک ہے, اہل حدیث چوک, جو مسجد والا چوک ہے, اس سے آپ سیدھا دریا کی طرف نکل جائیں تو آگے وہ گلی تنگ ہو جاتی ہے, تو اس میں آپ تھوڑا سا ہی آگے جائیں گے, لیفٹ پہ یہ ڈاکٹر صاحب کا العافیہ کلینک ہے, ڈاکٹر عمر صاحب کا ہومیوپیتھک کا. تو اسی میں انہوں نے ہی ان کو جگہ ڈونیٹ کی ہوئی ہے فری الحمدللہ. تو میری آپ جتنے بھی یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی ٹائم نکال سکتے ہیں, فری پڑھایا جا رہا ہے, کچھ عرصے کے لیے جائیں. کتنے لوگ قرآن پڑھ کے وہاں سے ماشاءاللہ فری اور پیار محبت کے ساتھ, ایک پڑھا لکھا آدمی آپ کو ساتھ ساتھ معاملات بھی سمجھاتا چلا جائے گا. مولویوں کے شر سے بھی آپ بچ جائیں گے, کیونکہ مولویوں کے پاس جائیں گے تو تھوڑی دیر آپ جائیں گے تو معاملات اور سے اور شروع ہو جائیں گے, لیکن یہاں آپ کو انشاءاللہ صحیح بات سننے کو ملے گی انشاءاللہ. اور سوال کسی کا؟ جی یہ جو سیدہ عائشہ کا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رحمہ السلام کہ
بال جو ہے کٹواتے لیے تھے وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی، تو اس میں وفات کا لفظ ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے جو ہے نا وہ بال چھوٹے کروا دیے تھے. ہاں جی، بعد ظاہر ہے وہ بعد جو ہے نا مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس میں فوت ہونے کا لفظ نہیں وہ موجود ہے روایت کے اندر بھی، جو ہے وہ اس کی تشریحات کے اندر بھی موجود ہے. باقی اگر اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اگر وہ کاٹ لیتی تو کوئی ہمیں تو مطلب ہم روایت کو صحیح سمجھتے ہیں. اگر چاہے زندگی میں تھا، مولانا ساق صاحب کہتے ہیں زندگی میں تھا تو پھر تو اور بہتر ہے. ہم کہتے ہیں وفات کے بعد انہوں نے چونکہ لمبے بال زینت ہیں عورت کی، اور عورت بال نہیں کٹواتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بیویاں جو ہیں وہ بعد میں نکاح نہیں کسی کے ساتھ کر سکتی سورۃ الاحزاب کے تحت، تو آپ کی وفات کے بعد انہوں نے بال چھوٹے کروا دیے تھے، یعنی کندھے تک. تو یہ آپ کی زندگی میں کرائیں تو پھر تو مرفوع ہو جائے گا، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. جنہوں کہتے ہیں پنجابی لک وشکاری رہے گا، مسئلہ وہی ہے کہ عورت بال کٹوا سکتی ہے، سیدھی سی بات ہے. عورت خامند کی اجازت کے ساتھ بال کٹوا سکتی ہے، لیکن مردوں کی مشابہت نہیں کر سکتی. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. تو مرد کندھے سے نیچے نہیں بڑھا سکتا، عورت کندھے سے اوپر نہیں کر سکتی، تو عورت بال کاٹ سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ عموماً مجھے اگلے دن بھی ای میل آئی تھی کہ یہ چھوٹے بچوں کی بعض جو بچیاں جن کے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں وہ ان کے بال نہیں منڈواتے، اور کہتے ہیں جی چونکہ بال بچی کے نہیں منڈوائے جا سکتے. وہ جو چھوٹی بچی بیچاری پیدا ہوئی ہے اس میں الفاظ موجود ہے بخاری میں کہ گندگی بچے سے دور کرو، تو گندگی چھوٹی بچی سے بھی آپ نے دور کرنی ہے، تو اس میں کوئی اس پہ شرعی پابندی نہیں ہے، اس وقت کروا سکتے ہیں. ہاں شریعت کی پابندی تو اس وقت شروع ہوگی جب وہ بچی تھوڑی یعنی بڑی ہوگی، جو واقعی اس معاملے میں پھر اس حوالے سے زیادہ سختی آئے گی، تو وہ جائز ہے جی، بال کٹوا سکتی ہے، اس میں کوئی شک. اچھا یہ بال کالے کرنے والا مسئلہ بھی یار سن لیں اب آپ ساتھ ہی. میں چونکہ اپنے داڑھی والے لیکچر میں نے اس پہ سختی کی تھی، اب میرا تھوڑا موقف اس حوالے سے لینینٹ ہو گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے صحیح بخاری میں حدیث ہے 3748، اس میں الفاظ ہیں امام حسین علیہ السلام، امام بخاری نے لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت پہ رکھا گیا. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جن لوگوں نے حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا دنیا اور آخرت میں، اور ان کے جھوٹے جو وکیل ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے یہ تشت میں جب کاٹ کے سر رکھا گیا تو وہ چھڑی سے چھیڑنا شروع ہو گیا. میں نے اپنی 72 احادیث جو واقعہ کربلا پہ 150 روایتیں جمع کی ہیں، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 150 احادیث میں نے 72 شہدائے کربلا کے ٹائٹل سے جمع کی ہیں. یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، نہ کفایت اللہ سنابلی کی وہ جھوٹی تاریخ، یہ احادیث سے الحمدللہ میں نے خیالی پس منظر نہیں ہے، یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ حقیقی پس منظر میں نے لکھا ہے. اس میں نے یہ روایت ڈالی ہے. صحیح بخاری 3748 جامع ترمذی میں موجود ہے. تو انس ابن مالک پاس بیٹھے تھے، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ وہ جب وہ چھڑی سے کرنے لگا اور حسن پر کلام کیا تو انس ابن مالک نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت شکل میں رکھنے والے سیدنا حسین تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو اس میں الفاظ ہیں کہ حسین علیہ السلام کا جب سر رکھا گیا، امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری. تو ان کے سر اور داڑھی میں وسما کی بوٹی سے رنگا گیا تھا، یعنی وہ وسما کی بوٹی استعمال کرتے تھے اپنی داڑھی اور سر کو رنگنے کے لیے. اس وقت حسین علیہ السلام کی عمر 55 سال تھی. آپ کے اس سولر ایئرز کے اعتبار سے، لیونر ایئرز کے اعتبار سے تقریباً 58 سال عمر تھی. چونکہ اسٹیبلش تو اس وقت وہی چل رہے ہیں نا جو عیسوی کے اعتبار سے ہیں، تو میں 55 سال بتا رہا ہوں اس لیے، ورنہ 58 تھی لیونر ایئرز چاند کے اعتبار سے. تو 55 سال کی عمر میں ان کے سر اور داڑھی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا. وسمہ عرب کے اندر بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. ظاہر ہے اس وقت یہ کالا کولا اور اس قسم کی چیزیں تو نہیں ملتی تھی نا. سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی اور کالا کرنے کے لیے وسما کی بوٹی استعمال ہوتی تھی. تو وہ وسما کے ساتھ رنگا ہوا تھا، یعنی کالا. وسما کے ساتھ ظاہر کالا ہی ہے.
تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ صحیح بخاری سے میں نے حوالہ پیش کر دیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 55 سال کی عمر تک تو کوئی شخص اپنے داڑھی کے بالوں کو کالا کر سکتا ہے. اب جو بیچارے جوانی میں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں 15-20 سال کی عمر میں، وہ تو ویسے ہی کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کی تو بیماری ہے نا، وہ تو نیچر سے ہٹ گئے، ان کو تو نیچر پہ لانے کے لیے بالوں کو بلیک ضروری کرنا چاہیے. باقی جو 55 سال کی عمر تک کر سکتے ہیں اس کو بالکل جائز سمجھیں کہ بہت بوڑھا آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سیدنا ابو بکر کے جو والد تھے، وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے. دیکھیں 90 سال عمر تھی اس وقت ان کی، اور حضرت ابو بکر کے بعد فوت ہوئے ہیں ان کے والد جو ہیں. تو وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تو ان کو لایا گیا، تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید چمک رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ داڑھی کے بالوں کو رنگیں اور سر کے بالوں کو بھی رنگیں. یعنی سفید بالوں کو پسند نہیں اسلام میں کیا گیا، جائز ہیں. اور سیدنا علی سے بھی ثابت ہیں، جابر بن عبداللہ سے بھی، کئی صحابہ سے بھی اس کا جواز موجود ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو رنگا جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ مہندی یا کسی اور چیز سے رنگیں اور کالے رنگ سے اجتناب کریں. تو باقی جو حدیث ابو داؤد میں آتی ہے کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو کبوتروں کے پیٹوں کی طرح وہ ان کے وہ مطلب داڑھیاں کالی کی ہوئی ہوں گی انہوں نے، تو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. تو اس حدیث کا محدثین نے فہم یہ لیا ہے کہ یہ اس ایک خاص قوم کی نشانی بتائی گئی ہے. معذرت کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں وہ مولویوں کے بارے میں ہی ہے. تو یہ اس قوم کی نشانی ہے، اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا گیا. جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے ٹینڈ کروانا، گنج کروانا. اب یہ نہیں کہ جو بھی گنج کروائے گا وہ خارجی ہوگا. خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ وہ سر منڈوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے سنا ہے کہ جس کے غسل میں چند بال خشک رہ گئے تو اسے عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کی اور میں نے سر کے بال منڈوانا شروع کر دیے. تو خود مولا علی علیہ السلام جنہوں نے خوارج سے قتال کیا، وہ خود انہوں نے اپنے بال سر پہ نہیں رکھے تھے. یہ وہ بریلوی جو پکڑ کے رائے ونڈ والوں کو بیچاروں کو، ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے، لیکن یہ تو نہیں آپ ان کو خارجی کہتے ہیں یہ جناب دیکھیں ٹینڈ ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج کی نشانی ہے اور ٹینڈ کروائیں گے. تو یہ بالکل غلط طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے آپ کسی پہ فٹ نہیں کریں گے. خوارج کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اس طریقے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا آپس میں ایک دوسرے پہ فٹ کرنا یہ بہت سخت زیادتی والی بات ہے. خوارج کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہیں گے. بس جو آپ کو کہتا ہے نا فلاں کافر فلاں کافر، آپ سمجھ لیں یہ خارجیوں کی یہ ماڈرن فارم ہے. سوائے قادیانیوں کے، میرے علم کی حد تک سوائے قادیانیوں کے، جو اہل سنت میں سے گروہ الگ ہوا، ظاہر ہے یہ شیعہ سے فرقہ نہیں نکلا ہوا. قادیانی غلام احمد قادیانی علماء دیوبند کا شاگرد تھا، یہ دیوبندی تھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ بعد میں کافر ہو گیا. اہل سنت میں سے فرقہ نکلا قادیانی، اہل تشیع میں سے ایک فرقہ نکلا ہے نصیریہ. آج شام میں بھی ہم حضرت علی کے لیے خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں. ان دو فرقوں کے علاوہ میرے علم میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کفر کا فتویٰ اس طریقے سے لگایا جا سکے ڈائریکٹ. تو ان کے علاوہ جتنے بھی گروہ ہیں اہل بدعت ہیں، غلطیاں موجود ہیں، لیکن اسلام سے نکالنے کے لیے بہت بڑے ڈسیزن کی ضرورت ہے. اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک مفتی اعظم سعودی عرب کو فتویٰ دیتا ہے فلاں اسلام سے خارج ہے، تو ادھر آپ کو پتہ ہے شیشان کے اندر جو ہے وہ سارے جو ہے دنیا کے مقلدین علماء نے میٹنگ کر کے 200 علماء انہوں نے حنفی شافعی مالکی اکٹھے کر کے اہل حدیث کو اسلام سے خارج کر دیا. تو وہ تو یہ مولویوں کے فتوے ہیں، ان کے خارج کرنے سے نہ کوئی داخل ہوتا ہے نہ کوئی نکلتا ہے. انہوں کو اپنے بوجھ پا کے رکھو اپنے فتوے. تو آڈی اللہ کے بندے ہو یقین کرو، میں پھر بڑا سخت لفظ ذہن اس میں آتا ہے، اتنی بھی مول نہیں ہے تھوڑی جو قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے مثال دیتی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 6 میں کہ علماء سو کو اللہ نے کہا ہے کہ کتے کی مثال ہیں. یہ علماء بلعام بن بورا کے بارے میں یہ کتے کی مثال ہیں علماء سو، کہ ان کو کوئی چیز مل جائے تب بھی زبان باہر ہانپتے ہیں، لالچ کی وجہ سے نہ ملے تب بھی ہانپتے رہتے ہیں. اللہ نے کہا ہے ان کو کتے کی مثال. تو یہ تو ان کی اوقات تو یہ ہے جو اس قسم کے مطلب مسلمانوں کو فتوے لگا لگا کے اور فرقوں کی بنیاد کے اوپر اور چندے کی بنیاد کے اوپر اسلام سے باہر نکال رہے ہیں. یہ ایسے مولوی میں کہتا ہوں مجرم نہ ہماری عوام بھی ہے. یہ جو مولوی اس قسم کی تقریریں کرتا ہے نا جی، اب تو ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ضرب عضب کے بعد اور یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد فضا بڑی سازگار ہو چکی ہے. ان مولویوں کی ریکارڈنگ کر کے نا جو لوگ اس طریقے سے مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں،
ان کی ریکارڈنگ تھانے میں دیں اور ان کو اندر کروائیں. اس طریقے سے مطلب فتوے لگانا, آپ اصلاح کی بات کریں, فتوے لگائیں گے تو پھر ہم بتائیں گے پھر کن کن لوگوں کو آپ نے اسلام سے خارج کرنا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کلمے کو انڈورس کیا ہے, لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, تو اشرف علی تھانوی کو آپ کافر کہیں, اس کے ماننے والوں کو کافر کہیں. پھر بریلویوں کے بزرگ نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, ان کو کہیں کافر, ان کے ماننے والوں کو کتابیں چھاپنے والوں کو کہیں کافر. تو ساروں کے کپڑے اتار کے ہم رکھ دیں گے. میں نے اتارے ہیں بلکہ مسئلہ نمبر میرا 71B ہے, ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا ہے الحمدللہ. 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے, 2A کے نام سے اندھا دھند پیروی کا انجام. تو اس طریقے سے نکالنا شروع کریں گے, کوئی بھی نہیں بچے گا. آپ صرف غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں, یہ آپ کا کام ہے. اسلام سے نکالنے داخل کرنے کا کام یہ ٹھیکیداری جو لی ہوئی ہے نا مولویوں نے, انہوں کو ٹھیکے واپس لو. تسی کیوں ٹھیکہ لے اللہ دے بندے ہو. اور ڈاکٹر اسرار صاحب صحیح کہتے تھے کہ جب تک کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح خود نہیں پڑھاتا, کوئی بیٹا اپنے باپ کا جنازہ خود نہیں پڑھاتا, یہ مولویوں کے ہاتھوں استحصال اس امت کا ہوتا رہے گا. کیوں؟ ان کے ہاتھ میں آپ نے دیا ہوا ہے, نکاح انہوں نے پڑھانے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے جی, مر جائیں جنازہ انہوں نے پڑھانا ہے اور باقی معاملات انہوں نے کرنے ہیں. جب آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, جنازہ پڑھانے سے 5000 روپے لین گے تواڈے کولوں. اسد صاحب تسی امریکہ تو آئے ہو نا, تواڈے کولوں ڈالر ہی لین گے, سیدھی جی گل ہے. فار دا سیک آف آرگومنٹ میں بات کر رہا ہوں, تو یہ لیں گے ورنہ تیکھی نظروں سے دیکھیں گے. تو یہ بیچارے تو پیسوں کے لیے لگ رہے ہیں, ان سے آپ نہ مطلب وہ پنجابی محاورہ ایک تھوک کے پکوڑے نہیں تلے جاندے پائی. جس سسٹم وچ پائی اس سسٹم وچ یہی چیزیں ہی ہونگیاں. جدوں سارا روٹی روزی دا معاملہ ہے تو بھائی پکوڑے کتوں تھلے تلے جان گے, تو پکوڑے دے تیل ہی تلے جاندے نے. تو یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کے فتوے بازی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جی. ان کو کہیں گے اپنے پاس رکھیں, اپنے جیب کے اندر رکھیں فتوے اس قسم کے. اور جی ہاں جی, ہاں جی, اس پہ میں بات پہ واپس آؤں کہ وہ کالے بال جو ہے کیے جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اور مرد دونوں کر سکتے ہیں, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. دلیل ہم نے بتا دی. اور فتویٰ بازی والا معاملہ نہ کیا جائے, جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. میں نہیں کرتا ہوں, میرے داڑھی کے بھی بال کتنے سارے میں تو میرے خیال ہے درجنوں میرے سفید ہیں, اور آج کے نہیں ہیں, FSC لیول کے سفید ہوئے ہوئے ہیں 94 سے. تو ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن کسی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب یہ حرام ہے. جو کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, کوئی حرج نہیں ہے. ہیئر پلانٹ کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی وہ جو اس طریقے سے جو انجیکٹ کیے جاتے ہیں وہ تو اپنی کھال سے اتار کے کیے جاتے ہیں ظاہر ہے, تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر, کر سکتے ہیں. آرٹیفیشل بال بھی لگوائے جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی وگ استعمال کرنا چاہتا ہے, کوئی بیچارہ بالکل گنجا ہو چکا ہے, تو وہ استعمال کر لے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. دھوکہ نہ کسی کو دے, مطلب وہ اگر وہ رشتے والا معاملہ ہے اور وہ کہ جی میرے اوریجنل بال ہیں تو یہ کام نہ کریں, ویسے آپ بالکل کریں, کوئی حرج نہیں ہے, اسلام نے کوئی منع نہیں. نہیں, جو پرماننٹلی وگ استعمال کرے گا پھر ظاہر ہے شرعی مسئلہ تو اس پہ وہ والا حکم تو نہیں لاگو ہوگا نا جی, کہ اس نے وہ اتارنی ہے. اب جس نے پرماننٹلی فکس کروا لی ہے, چپکا لی ہوئی ہے, وہ تو کئی مہینوں کے بعد پھر شرعی طور پہ اس معاملے میں اجتہاد ہوگا نا جی. اور اس میں وہ بھی تو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے اوپر بھی مسح کیا ہے. ہم اس میں خیر جو ہے بیچ میں توجیہ بیان کرتے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ آپ نے وضو کر کے پگڑی پہنی ہوگی اس لیے مسح کیا ہے, اور لیکن کئی محدثین اس طرف بھی ہیں کہ نہیں, جب پگڑی پہنی ہوئی ہے تو چاہے پہلی دفعہ بھی بغیر پہن کے کیا ہے تو پگڑی پہ مسح کر سکتے ہیں, اتارنا ضروری نہیں ہے. اور اہل حدیث کی اکثریت کی یہی رائے ہے, آپ کو حیرانگی ہوگی. تو اگر پگڑی کے اوپر ہو سکتا ہے جو کہ بعد میں رکھی ہوئی ہے اور اس طریقے سے ضرورت بھی نہیں ہے, آپ ٹوپی بھی رکھ سکتے تھے, تو وگ اگر کسی نے اس طرح کے معاملے میں کی ہوئی ہے تو اس کے معاملے میں میرا خیال ہے اجتہاد کی ضرورت ہے, اس پہ کوئی فتویٰ بازی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور سوال جی, ایک منٹ یہ اٹھ کے جا رہے ہیں, چائے شاید دیو نا جی انہوں. درس دا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے, ہوں جنہوں اجازت جنہیں لینی ہے انہوں اجازت ہے, لیکن چائے شاہ پی کے جائیو بھائی, انتظام کیتا ہوتا ہے. اتنی مہنگی دودھ پتی سی جناب, 30 روپے کی بنوانے ہیں ایک دودھ پتی. وعلیکم السلام. ایک منٹ آپ کے سوال ہو جائے. دوائی کھانے سے, دوائی کان میں ڈالنے سے, کان میں ڈالنے سے, ٹیکا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ مریضوں کو دوائی ریکٹم کے لیے دی جاتی ہے, یا نیما کیا جاتا ہے, یا بواسیر کے لیے ایگزام کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں کیا بھائی میرے جس نال اے کچھ ہو رہا ہے انہیں وضو دا تو دھیان رکھا ہونا کہ میرا وضو ہے کہ نہیں. ہاں جی, غسل نہیں ٹوٹتا میرے بھائی, غسل نہیں ٹوٹتا. غسل توڑنے کے لیے شہوت کے ساتھ منی کا ڈسچارج ہونا ضروری ہے, وہ غسل نہیں ٹوٹتا. غسل بڑا مضبوط ہے,
اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی غسل کرتے ہوئے پیشاب بھی نکل رہا ہوتا ہے بعض کا سردیوں میں، تو کیا غسل دوبارہ سے کریں گے؟ بھائی پیشاب کا نکلنا غسل کو توڑنے والی چیزوں میں ہی نہیں ہے، وہ تو وضو کو توڑنے والی چیز ہے. اگر کسی کا پیشاب نکل رہا ہے، اس کا غسل کے دوران پیشاب نکلتا ہے تو نکلتا رہے، غسل تو اس کا ہو جائے گا. غسل کو توڑنے والی چیز تو شہوت کے ساتھ منی کا ڈسچارج ہونا ہے یا نائٹ فال کا ہونا ہے، وہ ہے. پیشاب نکلنے سے تو نہیں، اس سے بھی غسل نہیں ٹوٹے گا. غسل تو نہیں ٹوٹے گا ہوا کے نکلنے سے، وہ تو وضو ہی ٹوٹے گا نا، غسل تو نہیں ٹوٹے گا. ایک منٹ بعد میں پوری کر لوں. تو وہ جو انجیکشن یا اس طرح کی چیزیں دینے سے جو وضو والا معاملہ ہے تو ضروری ہے اسی معاملے میں ہی یہ کام کرنا ہے. ویسے اگر وہ انجیکشن کسی کو دیا جاتا ہے وضو نہیں اس کا ٹوٹے گا، روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً سیدنا ابن عباس کا قول کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں. خون ٹیسٹ کرنے کے لیے نکالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جسم میں داخل کریں گے کوئی چیز، چاہے دوائی ہو، چاہے نس میں داخل کریں، چاہے گوشت میں، روزہ توڑ دے گی. مریض کو تو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب، مریض روزہ چھوڑ دے. قرآن میں آیا ہے کہ مریض اور مسافر چھوڑ دے، ضروری ہے زبردستی اس روزے کو لے کے چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی طاہر بھائی، کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی آپ بتائیں. کھانا کھا کے، کھانا کھانے کے بعد آپ صرف کلی کریں گے، وہ بھی اگر منہ میں ذائقہ ہے. اگر منہ میں ذائقہ نہیں ہے اور تھوک کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے، شربت پینے سے منہ کا ذائقہ ختم ہو گیا، تو اب آپ کو کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وضو تو نہیں ٹوٹتا کھانا کھانے سے سوائے اونٹ کا گوشت کھانے سے. وہ لبنے ہی تو میں تو نہیں آج تک کھادا. اچھا وہ رمضان ہی دن دینے، وہ عید والے دن دیں گے. عید کے ان 4 دنوں میں تو آپ ویسے ہی جو ہے نا وہ 3 دن جو ہے وہ قربانی کے اور ایک وہ یوم تشریق والا، اس میں تو آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. 10 11 12 13 ان 4 دنوں میں آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اس وقت اگر کوئی آپ کو اونٹ کا گوشت دیتا ہے تو آپ ایسے ہی کھائیں. بال وضو جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کا ترجمہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے میرے بھائی پیچھے، ہو گیا ترجمہ. ہاں جی تو منع کیا گیا نہیں. یہ آپ اس طرح نا آپ مجھ سے مسئلہ پوچھے نا سارے ہاں جی سر منڈانے سے منع کیا گیا. میں نے مسئلہ نمبر 32 مسلمان مردوں عورتوں کے بالوں کے احکام کے اوپر ریکارڈ کروا دیا. سر منڈانے سے منع کیا گیا، سر منڈانے سے، آدھا سر منڈانا. اگر کوئی بال چھوٹے کرواتا ہے سائڈ سے وہ منڈانے میں نہیں آئے گا، اس کو کہتے ہیں قضا. قضا یہ ہے کہ شیو آف، جس طریقے سے یہ فٹ بالر کرا دیتے ہیں بیچ میں لائنیں بنواتے ہیں. اگر کسی نے سائڈ سے بال ہلکے کرائے ہوئے ہیں جیسے یہ فوجی کٹ یا پیالہ کٹ ہے، اس کے اوپر وہ شرعی حکم نہیں لگے گا. شرعی حکم لگانے کے لیے من و عن وہی بات ہونا ضروری ہے. قضا عربی میں کہتے ہیں شیو آف کرنا، کچھ بالوں کو اور کچھ کو چھوڑ دینا. اگر کوئی یہ شیو کرواتا ہے، ادھر پیالہ کٹ بھی اگر کوئی فوجی اس طرح کراتا ہے کہ وہ شیو کرتا ہے بال تو حرام ہے. اگر صرف وہ سائڈ سے ہلکے کراتا ہے اوپر تھوڑے زیادہ رکھتا ہے مشین پھروا کے اور بال ہیں شیو نہیں ہوئے پہ، بال ہیں تھوڑے تھوڑے، پھر اس پہ حکم نہیں ہوگا. جی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ صحیح مسلم میں ہے بلکہ یہ کتاب الامارہ کے اندر، کہ انہوں نے یزید کی جن لوگوں نے بیعت توڑ دی تھی، ہاں جی تو انہوں نے دیکھا ہے پتہ لگ جاتا ہے. اچھا وہ انہوں نے پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ یزید کی بیعت کوئی نہ توڑے چونکہ تم نے آلریڈی اس کے ساتھ بیعت کی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے منع فرمایا کہ امام کی کوئی بیعت نہ توڑے اور انہوں نے اعلان برات کیا. تو بالکل یہ موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہاد تھا. وہ یہ سمجھتے تھے چونکہ انہوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیعت نہیں توڑنی چاہیے. جبکہ دوسری طرف جن لوگوں نے بیعت توڑ دی تھی وہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ تو نہیں تھے، وہ بھی ان کے زمانے کے ان کے لیول کے ہی لوگ تھے نا. تو وہ انہوں نے بھی جو توڑی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ قتل حسین کے بعد اب یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس مسند پہ رہنا چاہیے، تو ہم اس کی بیعت کو توڑ دیتے ہیں. تو اسی کے مقابلے میں جی ظاہر ہے بعد میں ہوا تھا نا جی، یہ بعد میں ہوا تھا. یہ جب بیعت توڑی اہل مدینہ نے پھر یزید نے چڑھائی کی، واقعہ ہرا ہوا. یہ ہے پوری سٹوری. ٹھیک ہے. بیعت توڑنے کی وجہ سے سب نے توڑ دی. ان کا کہ حسین کو شہید کر دیا ہے. پہلے تو چلو تم آمادہ کر رہے تھے، اب تم اس لیول تک اتر آئے ہو، اور تو اس کی وجہ سے اہل مدینہ نے. تو میرا اس پہ ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، میں نے اشارہ تھا کہ بات اب تو کھول کے کر دی. میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے، دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرز آف ابن عمر اینڈ ابن علی.
کہ دو بندے ایک ہی زمانے کے ہیں ان کی نیچر میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے, اس میں نے بتایا کچھ باتیں بتائی ہیں, اور میں نے پھر اشارتاً یہ بات کر دی تھی کہ بعض لوگ ابن عمر کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابن حسین جو ہیں وہ اس طرح تھے. ابن حسین کا سٹیٹس میرے بھائی ابن عمر والا نہیں تھا. ابن حسین چونکہ آل رسول میں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا کسی چیز کو مان لینا دین ہی تھا, کیونکہ نبی کے گھر سے ہی سارا دین بٹنا ہے نا. تو ابن حسین کا جو قیام تھا بنو امیہ کی اس بدماش حکومت کے خلاف, وہ بالکل جسٹیفائی تھا. ابن عمر جو ہے ان کی ایک خاص نیچر تھی, وہ پیسیو نیچر تھی. وہ تو میں نے بخاری سے بتایا ہے 4108 نمبر حدیث کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر کے سامنے حضرت عمر کی توہین کر دی کہ میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ٹھیک ہے, اور بعد میں وہ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ابن عمر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا. دیکھیں, تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں. اس طرح احتبا کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کے گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھے تھے, اور میں اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں جب تم اور تمہارے باپ تھے اس وقت تم کو اس نے جنگ کی ہے, تو قتال کیا ہے اور اس طریقے سے اسلام میں داخل کیا ہے. تو پھر کہتے ہیں مجھے پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, پھر میں جنت کی نعمتوں پر کفایت کر لی. تو ابن عمر نے صبر کر کے جنتوں کی نعمت پہ کفایت کی. ابن حسین نے دین بچانے کے لیے ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حسین ابن علی نے, انہوں نے جو ہے وہ باطل کو للکارا اور امت کے لیڈر بن کے سامنے ہے. اس وقت سٹیٹس انہی کا ہی تھا. قرآن حکیم بار بار کہتا ہے, میں نے اس لیکچر مسئلہ نمبر 61 جو ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس میں بھی بات کی تھی کہ قرآن پاک اس کے اوپر جو ایمفسائز کرتا ہے کہ علماء اور درویش لوگوں کا کام ہے لوگوں کو جو ہے وہ غلط کاموں سے روکیں. تو حضرت حسین اس وقت لیڈر تھے امت کے, انہوں نے روکا. ہم ان کے سٹانس کو صحیح سمجھتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے کو ہم ان کی اجتہادی غلطی سمجھتے ہیں. ہم فتویٰ کوئی نہیں لگاتے, لیکن ان کی غلطی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا. پھر آپ دیکھیں نا, انہوں نے حضرت علی کا بھی ساتھ نہیں دیا ابن عمر نے. آپ کو پتہ ہے جب معاویہ اور علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اختلاف ہوا تو حضرت ابن عمر نے بیعت ہی نہیں کی حضرت علی کی, نیوٹرل ہو گئے, غیر جانبدار ہو گئے. اور بعد میں جب معاویہ کی حکومت آئی تو ان کی بیعت کر لی. تو آپ دیکھ لیں دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اعتبار سے آزمائش میں ڈالا کہ ابن عمر کو قتل بھی بنو امیہ نے کیا. صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں, حج والا چیپٹر, حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا, حج کے دوران نیزہ مروا دیا زہر آلود. اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ معاملہ ہوا پھر بعد میں تو ابن عمر, ظاہر ہے کہ آپ کو تاریخی روایتیں ملیں گی کہ ابن عمر پچھتاتے تھے کہ کاش اس وقت حضرت علی کا ساتھ دیا ہوتا تو یہ امت سیدھی ڈگر پہ آ جاتی, اور بھی یہ سارا جو بیڑا غرق بعد میں ہوا ہے یہ نہ ہوتا. تو اسی منو پھیر لایا گیا, اسی موضوع جا رہا ہو, موضوع بدلو. آج ہاں آپ دن بھی آ گئے نا, محرم آج شروع ہو گیا, ابھی بھی چاند نہیں نظر آیا. آج 29 ہی ذوالحجہ. وہ بجائے جو نہیں مانتے نا ان کو چیک کرنے کا, ٹیسٹر لگانے کا طریقہ دیکھا کریں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کے لیے تو آیا کہ یہ تو نبیوں کی بھی بات نہیں مانیں گے. ان کو کہیں جو اس لیکچر میں جتنے مسئلے ہیں صحیح ہیں نا وہ بتا دو, جو غلط ہے وہ بعد میں ہم ایڈریس کرتے ہیں نا کہ تمہیں یہ اعتراض ہے وہ چھوڑ دو. بتاؤ اس لیکچر کے اندر کون کون سی باتیں صحیح ہیں. تو آپ کو لگے گا جو قرآن اور حدیث بھی بیان کیا وہ اس کو بھی صحیح نہیں مانے گا. تو لعنت پہ جو ایسے بندے ہوتے ہیں, اس بندے کو سمجھانے کی کیڑی لوڑ ہے. ہاں قرآن نے کیا ہوا, اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. اور بھائی میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یار, حسین علیہ السلام جب موجود تھے وہ اس وقت لوگ نہیں ان کی بات سمجھ سکے, تو آج کے لوگوں کو میں سمجھا سکتا ہوں بات, بتائے نا. تو یہ جس طریقے سے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی اس لیکچر میں یہ چیز تھا, انہوں کہ بھائی جے تو صحیح منصف مزاج بننا ہے اینو چھڑ دے 10 جیڑی یہ باقی گلاں نے صحیح نے یہ غلط نے. ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مقدمہ پیش کیا. یہ 72 حدیثیں بھی ایک مقدمہ ہے. اگر کسی کو 2 3 4 روایتوں پہ اعتراض ہے ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں جو بخاری مسلم کی 50% احادیث ہیں وہ بھی ضعیف ہیں کیا, ان کو بھی ضعیف کہو گے؟ تو جو صحیح ہے ان کو تو مانو نا, تاکہ ہم مانیں کہ تم بد نیت آدمی نہیں ہو, صحیح بات کو صحیح کہہ رہے ہو, غلط کو غلط کہہ رہے ہو. لیکن آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا وہ ایسا بد نیت ہوگا کہ وہ بخاری اور مسلم کا بھی انکار کر دے گا ڈھکے چھپے الفاظ میں, کفایت اللہ سنابلی کی طرح جو انڈیا کا مولوی جزیری. ٹھیک ہے, وہ بخاری کی حدیث کچھ اور لکھی ہے, کچھ کا کچھ بنا رہا ہے. میں نے تو اس کو اب نام دیا ہے یہ اہل حدیثوں کا ڈاکٹر طاہر القادری ہے, بات بدلنے میں. تو وہ تو لتر مار رہے ہیں ہم لوگ. ظاہر ہے جی جو پڑھتا ہے بندہ اہل حدیث کی پبلک تو 24 کیرٹ سونا ہے نا,
وہ تو کہتی ہے اچھا جی 72 حدیثیں ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث ایسی مولویوں کے سمجھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ انڈیا کے یزیدیوں پہ ایٹم بم ہم نے گرا دیا الحمدللہ، ہمارے وسیم بھائی نے جب سے اس کا ترجمہ ہندی کے اندر کر دیا. آپ کو پتا ہے اس پمفلٹ کا 72 حدیث کا ہندی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اور انگلش میں بھی 58 صفحوں پہ ہو گیا ہے. عربی میں پہلے لکھا تھا، عربی اعظم اوڈیاں تک پہلے ہی میں شروع چ کاٹتا سی تاکہ ڈکار رہندے رہو میری زندگی ترجمہ نہ بھی ہوئے. عربی چ پہلے لکھی ہیں وہ 150 روایتاں، اس کے بعد اردو میں جی پہنچ گیا، ساروں کے گھروں میں پہنچ گیا الحمدللہ. اور یہ علمی ایٹم بم ان کے اوپر گر چکا ہوا ہے الحمدللہ. چاہ پیو جی ہوں نال اور سوال جی نے کرنا ہے کرو. نہیں کوئی مسئلہ نہیں جی، کلمے اگر کوئی اضافہ کرتا ہے جی میں سمجھ گیا. اذان میں اگر کوئی اضافہ کر دیتا ہے، یعنی کوئی اذان کے ساتھ درود شریف پڑھ دیتا ہے، میں سن لینا جناب، اللہ دے بندے ہو منو تو نہ سمجھاؤ، اللہ دے بندے ہو تسی بولنا شروع کر دے ہو نا تو میں سن کے منو پتہ لگ جاتا کی اگے سوال پہ ہوتا ہے. میں بھی دس دے پیچھے ہو کے تو چپ کر کے سنیا کرو. جواب سنو، جے نہ جواب سمجھ آئے پھر کو جی آئے تو تسی مسئلہ دسے ہی نہیں، پھر تسلی کراں گا. تو اذان میں کوئی اضافہ اس اعتبار سے کرتا ہے کہ اذان کے ساتھ درود شریف ملا لیتا ہے، یا اسی طریقے سے یہ بریلوی جس طرح کرتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم الگ کر رہے ہیں لیکن وہ جب سپیکر کے بغیر اذان دے رہے ہوتے ہیں درود شریف بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. وہ درود شریف کو انہوں نے بعض تو وقفہ کرتے ہیں، بعض وقفہ نہیں کرتے. بہرحال انہوں نے مکمل طور پہ اس کے ساتھ ملا دیا ہے. کہتے تو ہیں کہ حصہ نہیں ہے، لیکن جو نہیں دیتے ہیں ان کو گستاخ رسول بھی کہہ رہے ہیں. اگر حصہ نہیں ہے تو گستاخ رسول کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہو؟ اسی طریقے سے شیعہ نے علی ولی اللہ یا اس طرح کے الفاظ ایڈ کیے ہیں. تو میرے بھائی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اختلاف ہے نا تو یہ آپ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، کفر نہیں ہے. کفر کے لیے جملے کا کفریہ ہونا ضروری ہے. مثلا اگر کوئی کہے کہ علی رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں جی یار اس نے تو کلمہ بدل دیا. اگر کوئی کہتا ہے محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ، تو فی نفسی تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ کے دوست ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہاں اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس کو کلمے میں ایڈ کیوں کیا ہے یا اذان میں کیوں ایڈ کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں. کفر تو نہیں ہوگا. کفر تب ہوگا جب کوئی رسول اللہ کے مقابلے پر کسی کو نبی کھڑا کر دے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ کوئی بھی نہیں کرتا. تو وہ تو کرتے ہی نہیں ہے، وہ تو بلکہ وہ تو کہتے ہی، شیعہ تو کہتے ہی محمد اور آل محمد ہیں، وہ تو آل علی بھی نہیں کہتے سید کو، وہ آل محمد ہی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی جو ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ہے توحید کے مسئلوں میں، اور وہ میں نے بتا دی، میرے بھائی اس پہ بات کر دیا. اور بات کریں جی کسی کا سوال. اچھا علی بھائی جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر سار احمد صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک کے نزدیک جو ہندو ہیں یہ بھی اہل کتاب ہے، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب نے تو صاحب نے تو شک کا اظہار کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی اسٹیبلش نہیں کیا اس کو. نہیں بالکل نہیں کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے میں نے لیکچر سنے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، انہوں نے کہا میں بھی، اور انہوں نے ساتھ یہ جملہ بولا ہے کہ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا چونکہ قرآن ہمارا اس پہ خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندوؤں کی ویدیں جو ہیں یہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہیں. ہو بھی سکتی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز میں موجود ہیں، اور چونکہ وثوق سے کہنے کے لیے نص قطعی آپ کو چاہیے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے بارہا یہ بات سنی ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، نہ ڈاکٹر سرار صاحب نے کہا ہے کہ میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں. اور یہ عموماً جب بھی کسی کے بارے میں ورڈک ہو نا، اب یہ بڑی پرسنالٹیز ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی بتائے نا کہ اس طرح انہوں نے کہا تو کبھی بھی یقین نہ کیا کریں جب تک آپ اس کو سیاق و سباق کے ساتھ خود سن نہ لیں. بڑی بڑی عجیب و غریب لوگ باتیں مشہور کر دیتے ہیں، جی فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. کیونکہ میں خود اس تکلیف سے گزر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ مجھے بھی سنتے ہیں. میں تو اب مطلب فون پہ بھی بڑی مختصر ہی بات کرتا ہوں، کیونکہ میری اس وقت میرے منہ سے کوئی جملہ نکلنا جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں اس طریقے سے ہے کہ اس کے اوپر عقابوں کی طرح لوگ جھپٹ پڑتے ہیں. اور وہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ باقی مولویوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک فرقہ سنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچارے ایک کنویں کے مینڈک ہیں. ہم کنویں سے جو کہ باہر نکل آئے ہیں، ہمیں پوری دنیا سنتی ہے، تمام مقابل فکر کے لوگ سنتے ہیں، ایون ایتھیسٹ بھی سنتے ہیں، قادیانی بھی سنتے ہیں، اور اہل سنت کے تو تمام گروہ سنتے ہیں، اہل تشیع بھی سنتے ہیں. لہٰذا ہمارے اوپر تو ہزاروں دوربینیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ خوردبینیں. تو اس لیے پھر میں بڑی احتیاط کرتا ہوں. فون کے اوپر اکثر لوگ مجھے یہ گلا بھی کرتے ہیں، یار یہ آپ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور بڑی ٹالنے کی کرتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی مسئلہ یہ ہے، آپ فون کرنے والے ایک ہیں، ادھر سننے والا جو ہے وہ تو ہزاروں کی بات سن رہا ہے. آپ تو بڑے مزے سے لے کے فون پہ بات کر رہے ہیں 25 منٹ، تو میں نے صرف 25 منٹ آپ سے تو نہیں بات کی، میں نے دن میں کئی 25 منٹ کرنی پڑ جاتی ہے.
تو میں نے اب کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو صرف لیکچرز کے ریفرنسز بتاؤں، مختصر مجھ سے جس نے بات کرنی فون کے اوپر مختصر بات کریں، وہ کاٹ کر کے پھر اپلوڈ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. خیر ویسے ان لوگوں کو پتا لگ گیا کہ کاٹ کے ہی اپلوڈ کرتے ہیں، وہ جدو بھی چڑھ دیے نا لوگ آپ بھی تھلے کمنٹس کر دیں کہ کاٹ کے چڑھائی ہوئی ہے. ایسے ایسے بے ایمان ہیں اور میرے خلاف کلپ بھی چڑھاتے ہیں نا کاٹ کے. اچھا مجھے کوئی جو اچھا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے کوئی بندے بھرتی کیے ہوئے، شاید اللہ کے فضل سے اللہ کے اتنے سپاہی ہیں کہ جہاں کوئی کلپ میرے خلاف چڑھتا ہے نا اس قسم کا بےمانی پر مبنی، تو نیچے مجاہدین پہنچ جاتے ہیں خود، وہ کہہ دیتے ہیں جناب یہ تو بات اس طرح ہے ہی نہیں تھی، یہ کاٹ کے اس نے پیش کی ہے، یہ اس طرح علی بھائی نے کہی نہیں ہے. نہیں انہوں نے یہ بات کہی نہیں، میں نے سنا ہے جی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز میں نے میں بھی تو ٹھیک لگایا نا، میں بھی کا تو آپ پھر بری زمہ ہو جاتے ہیں، وہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، جب میں کہتا ہوں نا یقیناً ہے تو پھر اس کے لیے مجھے جی او ہو رہا ہے جی. تسی جناب فلاسفہ نہ گلاں نہ کرو اللہ دے بندے، تسی تے جناب فلاسفر ہونا، تواڈے سوالاں تو اسی بڑا ڈرنے ہیں. ہاں جی اب وہ تعویذ، وہ میرے بھائی تعویذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآنی تعویذ کوئی نہیں لٹکاتا تھا. میرا مسئلہ نمبر 109 ریکارڈڈ ہے. یہ بالکل دھوکہ ہے سلفی علماء کی طرف سے کہ جی قرآنی تعویذ لٹکانا شرک ہے. قرآنی تعویذ لٹکانے کو آپ زیادہ زیادہ بدعت کہہ سکتے ہیں، قرآن کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ وہ جو حدیثیں ہیں نا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس تعویذ سے مراد شرکیہ تعویذ ہیں. ورنہ ان کو میں پھکی دیتا ہوں کہ سلفیوں کے جو بزرگ بابے ہیں سب سے بڑے امام ابن تیمیہ، وہ قرآنی تعویذوں کے بانی ہیں، بڑے بانیوں میں سے ہیں، وہ تو قائل ہیں. یہاں بھی ان کے کتنے ماننے والے تعویذ ابھی تک قرآن کے لکھتے ہیں. تو ابن تیمیہ کو کہ مشرک تھا تو جناب ہوتے ہی ادھر ٹھک جان گے، اے پھکی لے جاؤ. تو قرآنی تعویذ کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر کہنا ہے تو، شرک تو نہیں ہے. جب قرآن لکھا ہے تو پھر شرک. ہاں اگر کوئی لکھتا ہے یا جبرائیل المدد یا علی المدد یا فلاں فلاں، پھر آپ شرک کہیں گے نا. اگر شرکی الفاظ نہیں ہے تو آپ زیادہ تر یہ کہیں گے کہ بدعت ہے. ایک تابعی کا قول بھی ہے امام مالک نے سعید بن مسیب کا. نہیں وہ میں نے وہ تابعیوں کا تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے نا جی، مرسل تو پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. ہم تو صحابہ کرام کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ اسلام میں تعویذ لٹکانا کوئی نہیں ہے، تعویذ کرنا ہے جو آخری 3 صورتیں المعوذات پڑھ کے پھونکنا. مسئلہ نمبر میں نے 109 ریکارڈ کرایا باقاعدہ تعویذات کے اوپر، پوری بات ڈیٹیل سے کی ہے اللہ کے فضل سے. جی وہ آپ جو نیت شروع میں کر لیں گے نا، مثلا آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ جی میں اس میں سے کھاؤں گا بھی، صدقہ خیرات بھی کروں گا خود بھی، پھر تو ٹھیک ہے چل جائے گا. لیکن جو منت کا صدقہ ہوگا نا وہ آپ کو سارے کا سارا خیرات ہی کرنا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. منت بس میرے خیال کافی نشست ہو گئی ہے، میں اب تھک چکا ہوں. پھر انشاءاللہ اگلی بار ڈسکشن کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.